بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ قرآن کریم کی مختصر ترین صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ایک نہایت اہم مضمون سمجھایا ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، بے شک وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعمل الصالحات اور اعمال سنت کے مطابق کرتا ہو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصی بالحق بھی کرتا ہو اور تواصی بالصبر بھی کرتا ہو۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت بھی دیتا ہو تواصوا بالحق، اور صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت میں اگر مشکل آتی ہو تو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرتا ہو تواصوا بالصبر۔ میں عموماً اپنے طلباء کو اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ قرآن کریم اور احادیث کا ترجمہ عوامی زبان میں کرنا سیکھیں۔ ہم درسگاہ میں ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن عوامی زبان سے معروم ہونے کی وجہ سے جس طاقت سے بات عوام کے دماغ میں اتارنی چاہیے ہم اتار نہیں سکتے۔ اس لیے میں اس پر زور دیتا ہوں کہ اب ترجمے پر غور کریں۔ قسم ہے زمانے کی، وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق کرے، صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دے، اس دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ آپ اس طرح ترجمہ کریں تو سامع کے دماغ میں آئے گا قرآن کتنا فصیح اور بلیغ ہے۔ اور جب ہم درسگاہ والا ترجمہ کریں گے اور حصر کا وہ سٹائل اختیار کریں گے جو ہماری درسگاہوں کا ہے، تو پھر عوام کے دماغ میں قرآن کی فصاحت اور بلاغت آتی نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کو اپنے لہجے کی وجہ سے خراب کر بیٹھتے ہیں۔ دوسرا اس صورت کا ترجمہ کیا ہے؟ قسم ہے زمانے کی، وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، جو اعمال سنت کے مطابق کرتا ہو، اور عقائد کو خراب کرنے میں جو شبہات ہیں ان کو بھی صاف کرتا ہو، اور اعمال کو برباد کرنے میں جو شہوات ہیں ان کی بھی اصلاح کرتا ہو۔ یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا مطلب ہے۔ نجات کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، نمبر ایک عقیدہ اور نمبر دو عمل۔ یہ بنیاد ہے۔ عقیدے کا تعلق دل سے ہے، عمل کا تعلق بدن سے ہے۔ عقائد بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، اعمال بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر عقیدہ خراب ہو تو جنت میں دخول نصیب نہیں ہوتا، اور اگر عمل خراب ہو تو جنت میں دخول ہوتا ہے لیکن دیر سے ہوتا ہے۔ اور اگر عقائد ٹھیک ہوں انسان جنت میں جاتا ہے، اور اعمال ٹھیک ہوں تو فوراً جاتا ہے۔ تو ہمیں جنت بھی چاہیے اور وقفے والی نہیں، فوراً والی چاہیے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ میں جنت بھی عطا فرما اور بغیر حساب کے فی الفور عطا فرما۔ تو قانون کے مطابق انسان اگر جنت میں جائے تو دخول جنت کے لیے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور فوراً دخول کے لیے اعمال کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو جنت میں جانے کے اسباب دو ہیں، نمبر ایک صحیح عقیدہ اور نمبر دو مسنون عمل۔ عقیدے میں فساد کب آتا ہے اور اعمال میں فساد کب آتا ہے؟ عقائد میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے،
اور اعمال میں فساد آتا ہے شہوات کی وجہ سے۔ تواصو بالحق کا معنی یہ ہے کہ شبہات کی اصلاح کریں، اور تواصو بالصبر کا معنی یہ ہے کہ شہوات کی اصلاح کریں۔ تو ہمارے ہاں آپ نے باہر بورڈ دیکھا لکھا ہوا، اس میں 2 لفظ ہیں، 2 عبارتیں ہیں۔ نمبر 1 مرکز اہل سنت والجماعت، نمبر 2 خانقاہ اشرفیہ اختریہ۔ یہ مرکز اہل سنت والجماعت ہے شبہات کی اصلاح کے لیے، اور خانقاہ ہے شہوات کی اصلاح کے لیے۔ اس لیے ہم نے دونوں چیزیں باہر رکھ دی ہیں۔ میں عموماً حضرات سے کہتا ہوں کہ ہماری تحریرات کو پڑھنے کے لیے یا ہم سے تعلق ضروری ہے یا تھوڑا سا دماغ مضبوط ہونا ضروری ہے، ورنہ عام آدمی سمجھتا نہیں کہ یہ باتیں کیوں لکھی ہوئی ہیں۔ تو مرکز ہے شبہات کے ازالے یا شبہات کو صاف کرنے کے لیے، اور خانقاہ ہے شہوات کی اصلاح کے لیے۔ شبہات کا ازالہ ہو جائے گا، اصلاح ہوگی، عقیدہ درست ہوگا، اور شہوات کی اصلاح ہوگی تو عمل درست ہو جائیں گے۔ اس لیے شبہات کی اصلاح بھی ضروری ہے اور شہوات کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ ابھی آپ حضرات میں سے جتنے لوگ آئے ہیں یہ مرکز اہل سنت والجماعت کے نام پر آئے ہیں، خانقاہ کے نام پہ نہیں آئے۔ کیوں؟ عموماً ہمارا جو مجمع آتا ہے اس کے دماغ میں خانقاہ نہیں ہوتی بلکہ مرکز ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں عقائد اور نظریات پر بات کریں گے۔ حالانکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سے ایسا شاید کوئی شعبہ ہو کہ جس کے اندر بحمد اللہ تعالی ہمارا حصہ شامل نہ ہو۔ اگر دینی خدمات ہیں تقاریر سے تو آپ دیکھ لیں ہم ہر وقت تقاریر میں مشغول ہیں۔ اگر دینی خدمات ہیں تصانیف سے تو مستقل ہم تصانیف پہ لگے ہیں۔ اگر دینی خدمات ہیں تدریس سے تو ہم تدریس بھی کر رہے ہیں۔ اگر دینی خدمات کا تعلق ہے جہاد سے تو میں نے 8-10 سال لگائے ہیں۔ اگر اس کا تعلق ہے اسارت اور جیل سے تو میں نے 7 سال جیل کاٹی ہے۔ اگر اس کا تعلق ہے تبلیغ سے تو میں نے باضابطہ رائیونٹ کی ترتیب کے مطابق تبلیغ میں وقت لگایا ہے۔ اور اگر اس کا تعلق ہے خانقاہ سے تو میں نے پورے 40 دن خانقاہ میں گزارے ہیں۔ اگر اس کا تعلق ہے مناظرے سے تو بحمد اللہ تعالیٰ کام کے آغاز میں براہ راست خود میں نے مناظرے کیے ہیں۔ اب ہم نے بعض پالیسی کے پیچھے ہٹ کے افراد کو میدان میں اتارا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا اگر آپ پوری دنیا میں گھومیں، پوری دنیا میں تلاش کرنے سے آپ کو ایسے مدارس شاید ملیں جہاں تقریر بھی ہو، جہاں تدریس بھی ہو، جہاں تحریر و جہاں تزکیہ بھی ہو، وہاں پہ خانقاہ بھی ہو، جہاد کی بات بھی ہو، اور پورے دین کو شرح صدر کے ساتھ بیان کریں۔ آپ کو تلاش کرنے سے بھی ایسے شاید مراکز نہ ملیں۔ ہم نے ان کمزوریوں کی بنیاد پہ مرکز کی بنیاد رکھی ہے، اور اسی بنیاد پر پوری دنیا میں اپنے کام کا آغاز کیا ہے تاکہ دین کے تمام شعبہ جات میں ہمارا حصہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے افراد دنیا میں کبھی کبھی اور بہت کم آتے ہیں کہ جو دین کے ہر شعبے میں کام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی دل بڑا رکھے، اللہ سے مانگتا رہے اور کوشش کرے، اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہے۔ جب اللہ سے مانگیں تو اللہ سے جب مانگیں تو پھر اپنی حیثیت کو نہ دیکھیں، اللہ کی شان کو دیکھیں۔ اپنی حیثیت کو دیکھیں گے تو ہم بہت نالائق ہیں، اللہ کی شان کو دیکھیں گے تو اللہ کریم ہے۔ اور کریم وہی ہوتا ہے الذی یعطی بدون الاستحقاق، الذی یعطی فوق ما یتمنی، الذی یعطی بدون المنہ۔ علامہ علوسی نے کریم کے 5 معنی بیان فرمائے ہیں۔ تو کریم وہی ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے اس سے بڑھ کے دے، اور کریم ہوتا ہے جو غیر مستحق کو استحقاق سے بڑھ کے دے۔ تو اللہ کریم ہے اور ہم نالائق ہیں، اس لیے مانگتے وقت اللہ سے دل کھول کے مانگیں تو پھر دیکھیں اللہ پاک عطا کیسے فرماتے ہیں۔ میں اس لیے سمجھا رہا تھا کہ ہمارے ہاں ان دونوں چیزوں پہ زور دیا جاتا ہے، شبہات کی بھی اصلاح کرتے ہیں، شہوات کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے آتی آپ کی خدمت میں بعد نماز عشاء مختصر سی گفتگو میں عرض کر دیا تھا کہ آپ نے نظم کی پابندی بھی کرنی ہے اور آپ حضرات نے اعمال کی پابندی بھی کرنی ہے۔ اور مزہ تب آتا ہے کہ جب آدمی کام بھی کرے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہو اور پھر اس کو برداشت کرے اور خسر بسر نہ کرے، تو آپ دیکھیں اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے۔ میں اس کی مزید تفصیل تو انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں کرتا رہوں گا۔ ان باتوں کو بطور متن اپنے ذہن میں آپ رکھتے رہیں۔ ایک ہے ہمارے اکابر کا مسلک اور ایک ہے اکابر کا منہج۔ مسلک کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ پلس مسئلہ، عقائد جمع مسائل، یہ ہے مسلک۔ اور منہج کا معنی اکابر کا مزاج۔ ہم کبھی اکابر کے مسلک کو نہیں سمجھتے اور کبھی مسلک سمجھ لیتے ہیں، منہج کو نہیں سمجھتے۔
تو ہم پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم مسلک کا کام کرتے ہیں، میں مسلک کا کام کرتا ہوں، لیکن مسلک کے کام کے ساتھ اکابر کا منہج بھی تو چاہیے نا۔ اگر آدمی مسلک اکابر کا لے لے اور منہج اپنا داخل کر دے تو پھر وہ مدد جو اللہ کی اکابرین کے ساتھ تھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کام میں وہی مدد لینا چاہتے ہیں جو اللہ کی ہمارے اکابرین کے ساتھ تھی، اس کے لیے شرط یہ ہے مسلک بھی ان کا ہو اور منہج بھی ان کا ہو۔ اس لیے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ مسلک بھی اکابر کا لیں اور منہج بھی اکابر کا لیں۔ مسلک اور منہج کا معنی سمجھ آ گیا؟ مسلک کا معنی عقائد جمع مسائل، اس کے مجموعے کا نام مسلک ہے، اور ہم مسلک آپ کو پڑھائیں گے، عقائد بھی آئیں گے اور مسائل بھی آئیں گے۔ نمبر 2 منہج، ان کا معنی مزاج ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اکابر کا مسلک اکابر کے مزاج کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ یہاں سے آنے والا ساتھی 12 دن میں پورے دلائل حفظ کر کے نہیں جاتا، پورے دلائل یاد کر کے نہیں جاتا۔ ہم اس کے سامنے مسئلہ رکھتے ہیں، نوعیت رکھتے ہیں، تنقیحات اس کی پیش کرتے ہیں، اس کے شبہات کو صاف کرتے ہیں اور ایک مزاج اکابر کا منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہاں سے آنے والا آدمی مسلکی بھی بنے اور منہجی بھی بنے۔ ہمارا یہ لفظ تو چلتا جی فلاں مولوی صاحب بہت مسلکی ہے، لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہتا فلاں منہجی بھی ہے۔ تو اکابر کا مسلک بھی چاہیے، اکابر کا منہج بھی چاہیے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کی گاڑی رفتار کے ساتھ دوڑے اور تھوڑے وقت میں زیادہ سفر طے کریں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ گاڑی بھی اچھی ہو اور روڈ بھی اچھا ہو۔ گاڑی بہت اچھی ہو اور روڈ ٹوٹا ہوا ہو تو گاڑی کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے گاڑی اگر اچھی ہو تو روڈ کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ میں گاڑی کو تعبیر کرتا ہوں مسلک سے اور روڈ کو تعبیر کرتا ہوں منہج سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کریں تو ضروری ہے کہ ہمارے عقیدے اور مسائل بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور ہمارا مزاج بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو مسلک بھی اکابر کا ہو، منہج بھی اکابر کا ہو، گاڑی بھی ان والی ہو اور روڈ بھی ان والا ہو۔ پھر ذرا اپنی رفتار کا ملاحظہ فرمائیں کہ تھوڑے وقت میں کتنا لمبا سفر آپ طے کرتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں اپنے اکابرین کا مسلک بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے اکابرین کا منہج بھی عطا فرمائے۔ ہم نے دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ ہمارے اکابرین کے منہج کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں، بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ جب آپ دین کا کام کریں اور لوگ آپ کے خلاف زبان درازی کریں تو آپ ان کے مقابلے میں زبان درازی نہ کریں، آپ خاموشی اختیار کریں، پھر آپ اللہ کی مدد اور نصرت دیکھیں کیسے آتی ہے۔ اس پر میں صرف ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں بطور تائید کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ دونوں حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ تو دوسرے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی سخت کلمات فرما رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیا، مسکراتے رہے اور بات کو سنتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب دیا۔ جب جواب دینا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ختم ہو گئے اور ناراضگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ گفتگو ختم ہو گئی، صحابی چلے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ حضرت صدیق کا مزاج یہ تھا، بڑی جلدی پریشان ہوتے تھے چونکہ ان کا سارا کچھ حضور کی ذات تھی۔ جب بھی آپ کام کرنا چاہیں نا اور جس کے ساتھ مل کر کام کریں اس کی ذات آپ کا سارا کچھ ہو جائے تو پھر آپ کو دیکھنا کام کا مزہ کتنا آتا ہے۔ میرے بہت سارے جملے ہیں جو نوٹ کرنے سے زیادہ سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، بڑی جلدی بندہ اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ میں ساتھی کہتا ہوں ایک جملہ آپ ذہن نشین فرما لیں، تحریک کے لیے ایک یار غار چاہیے۔ کسی بندے کو یار غار نہ ملے وہ تحریک چلا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں نا لکل فرعون موسیٰ، سنا ہے نا کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ کی ضرورت ہے نا۔ تو جس طرح لکل فرعون موسیٰ ہے اسی طرح لکل نبی صدیق ہے۔ تو جو فرعون کا جانشین ہے وہ فرعون والے مزاج کا ہوگا، نبی کا جانشین وہ نبی کے مزاج والا ہوگا۔ تو جس طرح پیغمبر کو صدیق چاہیے، تحریک چلانے والے کو کچھ صدیق کی طرح یار غار چاہیے، تو پھر کام کرنے کے انسان کو لطف آتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فنا ہے حضور کی ذات میں، ہلکے سے آثار آئے ناراضگی کے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ابھی ناراضگی کے آثار آ گئے۔ فرمایا صدیق وہ دوسرا شخص کچھ باتیں کہہ رہا تھا
اور تو خاموشی سن رہا تھا، تیری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ جب تو نے جواب دینا شروع کیا فرشتہ اٹھ کے چلا گیا، اب جواب تجھے دینا پڑا۔ جو مجھے خوشی اس میں تھی کہ تیری بجائے تیری طرف سے جواب ملائکہ دیتے۔ میں کام کرنے والے حضرات سے کہتا ہوں کوئی آپ پر الزامات کی بارش برسائے، آپ کے خلاف باتیں کریں، آپ خاموشی اختیار کریں، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے دفاع کے لیے اللہ ملائک کو لگا دے گا، آپ کی طرف سے سوائیاں ملائک دیں گے۔ آپ کام کریں، 24 گھنٹے کام میں لگے رہیں، اللہ کی مدد اور نصرت اسی کے ساتھ آتی ہے۔ میں درمیان میں ایک بات کہہ دوں، یہ میں وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ بس اوقات وہ بعض طلباء جن کو صرف اور نحو پڑھی ہوتی ہے اور پڑھنے سے زیادہ ان پر صرف اور نحو کا ہیضہ مسلط ہوتا ہے، وہ بعد میں غلطیاں نکالتے ہیں۔ مولانا نے عبارت غلط پڑھی ہے، ان کو نحو نہیں آتی۔ میں نے آپ خدمت کہا لکل فرعون موسیٰ، تو آپ نے کہا نا لکل فرعون موسیٰ، یہ تو کل فرعون ہونا چاہیے کیونکہ فرعون تو غیر منصرف ہے، تو اس پر کسرہ کیسے آ گیا؟ اس فرعون سے مراد فرعون مصر نہیں ہے، فرعون عام ہے، اور جب فرعون عام ہو تو پھر معرفہ نہیں ہوتا، پھر نکرہ ہوتا ہے، اس لیے میں لکل فرعون موسیٰ پڑھا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آئیے میں درمیان میں وضاحتیں کرتا رہتا ہوں کہ میرے خلاف جو پروپیگنڈا میں سے ایک پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ اس کو عبارات نہیں آتی، صرف نحو اس نے نہیں پڑھی۔ حالانکہ حیران کن بات یہ ہے کہ میں نے اولیٰ میں ارشاد الصرف کے 85 قوانین فاتحہ کی طرح حفظ کی ہے، اور وفاق المدارس میں علم الصیغہ میں نے 100 نمبر لیے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اس کو صرف نہیں آتی۔ حضرت اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے نحمیر شرح میں تعامل پڑھی تھی، استاد جی 8 سال تک مسلسل نحو پڑھاتے رہے۔ جس سال میں نے نحو جامع بنوریہ پڑھی اس کے آئندہ سال ایک مرتبہ نحویر پڑھائی، استاد جی نے پڑھانی ہی چھوڑ دی۔ مجھے خود فرمایا کہ الیاس جو تجھے نحو پڑھانے کا مزہ آیا نا، اس کے بعد اس مزاج کے طلبہ نہیں ہے، میں نحو پڑھانا ہی چھوڑ دی، دل مزہ ہی نہیں آتا۔ لیکن پروپیگنڈا پھر بھی اس کو نحو نہیں آتی، تو میں ان پروپیگنڈوں کے جواب نہیں دیتا، مجھے آتی ہے۔ ہم درمیان میں باتیں کرتے ہیں، سمجھدار خود سمجھتے ہیں کہ ان کو آتی ہے، یہ نہیں آتی۔ میں پرسوں کی جگہ جلسے پر گیا تو مجھے بعض ساتھیوں نے کہا جی یہاں ایک مولانا صاحب ہیں، کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کو مولوی کیوں کہتے ہیں، میرے بارے میں کہتے ہیں میں سمجھ نہیں اس کو مولوی کیوں کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھی سمجھ تو آتی ہے لیکن ماننا نہیں ہے، سمجھنا اور بات ہے اور ماننا اور بات ہے۔ تو خیر میں درمیان میں ہلکی پھلکی وضاحت اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ اور میری منشا اللہ کو ہے، کوئی الزامات کا جواب نہیں ہوتا، میری منشا اپنے طلباء کو بچانا ہوتا ہے کس سے؟ غیبت کی بیماری سے۔ میں اگر یہ جواب نہیں دوں گا تو بعض طلباء بعد میں غیبت کریں گے، مجھ سے تو پوچھیں گے نہیں اور غیبت کرتے رہیں گے کہ دیکھو جی اس کو نحو بھی نہیں آتی، عبارت اتنی غلط پڑی ہے، قرآن کریم میں لفظ فرعون کو غیر منصرف استعمال کی ہے اور استاد جی نے کسرہ دے دی ہے، تو اس کو نحو بھی نہیں آتی، کیا پڑھنا؟ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ اب خسر درمیان میں چلتی رہے گی، تو 10 لڑکے چلے گئے، ہوا کیا؟ اب مجھے بتاتے بھی نہیں کیا ہوا، بتائیں تو بندہ وضاحت کرے نا۔ اس لیے میں بس اوقات درمیان میں یہ باتیں کہہ دیتا ہوں تاکہ غلط فہمی آپ کی دور ہوتی رہے۔ ہمارا تو منشا ہی شبہات کی اصلاح ہے، تو شبہات کی اصلاح تو کرنی چاہیے نا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ذہن میں رکھ لیں، ہم انشاءاللہ جتنی ہمت ہوئی شبہات کی اصلاح کریں گے، اور آپ کو خود اندازہ ہوگا شبہات کی اصلاح سے عقائد درست کیسے ہوتے ہیں اور شہوات کی اصلاح سے مسائل درست کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں 12 دن دورہ تحقیق المسائل میں مختلف اساتذہ مختلف عنوانات اور موضوعات پہ آپ کی خدمت میں اپنی جس قدر تحقیقات اکابر کی ہیں اس کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ذمہ جو اسباق ہیں ان میں سے پہلا سبق ہے تقلید کا، اور تقلید کا یہ پہلا سبق کیوں ہے؟ ہمارے ہاں تقلید اہم بھی ہے اور دورہ تحقیق المسائل کا پہلا سبق بھی ہے۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ تقلید اور ترک تقلید، اس کو سمجھ لیں، ترک تقلید یہ الفتن ہے، تمام فتنوں کی ماں ہے۔ دنیا میں جتنے فتنے مارز وجود میں آتے ہیں وہ ترک تقلید سے آتے ہیں۔ تقلید کا معنی اکابرین پر اعتماد ہے اور ترک تقلید کا معنی اکابرین پر بد اعتمادی ہے۔ تو جب آدمی اکابرین پر بد اعتمادی کرے گا تو پھر فتنوں میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، خلفائے راشدین ان کے بعد ہیں، عشرہ مبشرہ ان کے بعد ہے، ایک ترتیب ہے نا۔ تو صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر اتباع تابعین ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، جتنے ہمارے اکابر ہیں، اکابرین سے عدم اعتماد ہوتا چلا جائے گا، آدمی فتنوں کے اندر مبتلا ہوتا رہے گا۔ تو ترک تقلید یہ الفتن ہے۔
اگر ترک تقلید کا علاج ہو جائے تو تمام تر فتنوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ ترک تقلید ایک بنیادی فتنہ ہے، باقی ساری اس کی شاخیں ہیں۔ کوئی مرزائی بنتا ہے، کوئی رافضی بنتا ہے، کوئی غیر مقلد بنتا ہے، کوئی معتزلی بنتا ہے، کوئی مماتی بنتا ہے، کوئی مودودی بنتا ہے، کوئی یزیدی بنتا ہے، کوئی خارجی بنتا ہے، کوئی عثمانی کے نام سے فرقہ بنتا ہے۔ یہ جتنے فرقے مارز وجود میں آئے ہیں ان تمام کی بنیاد ترک تقلید ہے۔ اس لیے اگر ان فتنوں کا دروازہ بند کرنا چاہیں تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ ترک تقلید کا دروازہ بند کریں اور امت کو تقلید پہ لے آئیں، امت ان فتنوں سے بچ جائے گی۔ تو تقلید سے فرقے بڑھتے نہیں ہیں، تقلید سے فرقے کم ہوتے ہیں۔ تو سب سے اہمیت کا حمل یہ عنوان تقلید والا ہے، اس کو بندہ سمجھ لے تو بہت سارے شبہات صاف ہو جاتے ہیں۔ تقلید کے عنوان کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات۔ دیکھیں آپ کو مشکل سے بچانے کے لیے ہم فائلوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور میرے علم میں نہیں ہے، اور ایسی جگہ ہوگی میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ایسی بہت کم جگہ آپ کو ملے گی کہ ہر مسئلہ آپ کو فائل کی صورت میں ملے۔ ہم طلبہ کے آنے سے پہلے فائلیں تیار کرتے ہیں، فوٹو اسٹیٹ کروا کے رکھ لیتے ہیں، جو چاہے لکھنے کا ذوق ہے تو لکھ لے، اگر فائل کا ذوق ہے تو فائل خرید کے اپنے پاس رکھ لے۔ اس لیے دوران گفتگو آپ مسئلہ زبانی سمجھتے رہیں، جب مسئلہ سمجھ جائیں گے پھر آپ اس کو دیکھیں گے تو لکھا ہوا آپ کے پاس مال موجود ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ فائل کے دوران بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی واضح اور کھل کر نہیں ہوتی، سمجھنا استاد سے پڑتا ہے، پھر آدمی فائل کو ہلکا سا کھولے تو پورا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو آپ کو مشقت سے بچانے کے لیے اور تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے کے لیے ہم پہلے سے فائل تیار کر کے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو لکھنے کی مشقت سے بچائیں۔ اگر لکھ کر مسئلہ پورا سمجھائیں تو پھر یہی ایک تقلید کا مسئلہ کم از کم 3 دن لے گا اور پورا نہیں ہوگا، اور جب لکھا ہوا آپ کے پاس ہے اب 2 دن میں یا 3 دن میں، چونکہ 1.5 گھنٹے میں اس نے بڑے آرام سے پورا ہو جانا ہے۔ جتنے مسائل آ رہے ہیں اگر آپ کو خود لکھنے پڑیں گے تو 6 گھنٹے میں ہوگا، اور لکھا ملے گا تو آپ 1.5 گھنٹے کے اندر پورا مسئلہ سمجھ آئیں گے۔ تقلید کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 4 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات۔ بس 4 چیزیں سمجھا لیں، تقلید کا پورا مسئلہ انشاءاللہ آپ کے پاس ہوگا۔ اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، یہ مسئلہ آپ پر کھل گیا نا تو پھر آپ کو کھل کر بیان کرنے کا لطف آئے گا۔ جب تک مسئلہ آدمی کے اوپر کھلے نا شرح صدر نہ ہو تو آدمی کھل کر مسئلہ سمجھا نہیں سکتا اور کھل کر مسئلہ بیان کر نہیں سکتا۔ ہم انشاءاللہ بنیادی گفتگو آپ کی خدمت میں ایسی کر دیں گے کہ تقلید اور فقہ کے عنوان پہ آپ کبھی بھی کسی ٹینشن کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ سمجھنے والا دماغ مل جائے اور سمجھانے والی زبان مل جائے۔ دعا یہ کرے اللہ ہم سب کو سمجھنے والا دماغ عطا کرے اور سمجھانے والی زبان عطا کرے۔ کسی کے پاس سمجھنے والا دماغ نہیں ہوتا اور کسی کے پاس سمجھانے والی زبان نہیں ہوتی، اور قصور پر ہمارا ہوتا ہے کہ ان کو پڑھانا نہیں آتا۔ اس لیے ہمارے ہیں جب تخصص کے علماء تشریف لاتے ہیں ہم سے رابطے بھی کرتے ہیں، اگر پوچھتے بھی ہیں کہ ہم آپ کے یہاں تخصص کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے شرطیں کیا ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری بنیادی طور پر 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 مولوی ہو، نمبر 2 بیوقوف نہ ہو۔ لوگ بڑا تعجب ہوتا ہے، ابھی باقی مدرسوں والے کہتے ہیں کہ یہ نمبر اتنے لیے ہوں، میں نے کہا ہم نمبر نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں نمبر 1 مولوی ہو اور نمبر 2 بیوقوف نہ ہو، بس باقی باتیں سب ہم اصلاح کرا لیں گے۔ یہ حماقت کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، عبارت نہیں آتی ٹھیک کرا لیں گے، صرف کی کمزوری ہے دور کرا لیں گے، اگر کتابوں میں کمی رہے گی کچھ تھوڑا بہت ہمت کرا لیں گے، بولنا نہیں آتا زبان کی اصلاح کرا لیں گے، جھجک کو دور کر لیں گے، لیکن حماقت کا علاج کہاں سے کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے تھے اور ایک بندہ ان کے پیچھے تھا، اس سے جان چھڑا کے دوڑی، تو کسی نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اسے کیوں دوڑتے ہیں؟ فرماتے ہیں احمق ہے، اس سے جان چھڑاتا ہوں۔ تو کسی بندے نے کہا جی آپ تو مسیحا ہیں، آپ ہاتھ لگائیں، آپ کو معجزہ اللہ بیماری کو شفا دیتے ہیں، آپ اس پر ہاتھ لگاؤ تاکہ بیچارہ ٹھیک ہو جائے۔ فرمانے لگے میں امراض کا علاج کرتا ہوں، عذاب کو دور نہیں کرتا۔
حماقت بیماری نہیں ہے، حماقت خدائی عذاب ہے، تو میں عذاب سے دوڑ رہا ہوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نمبر 1 بندہ مولوی ہو اور نمبر 2 سمجھدار۔ تو دماغ بھی چاہیے اور زبان بھی چاہیے۔ دماغ آپ لے کر آئیں، زبان ہم دیں گے، آپ دیکھنا انشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کو کام کرنے کا لطف کتنا آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ تقلید کے حوالے سے میں نے گزارش کی ہے کہ 4 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات۔ اس سے پہلے 1-2 بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم تقلید پر زور اتنا کیوں دیتے ہیں اور اتنی گفتگو کیوں کرتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے اختلافات ہیں اس کی بنیاد تقلید ہے۔ اگر غیر مقلد تقلید پر آ جائے تو باقی مسائل پر بحث از خود ختم ہو جائے گی، باقی مسائل پر بحث از خود ختم ہو جائے گی۔ بات سے اس لیے شروع ہوتی ہے کہ وہ تقلید وہ کرتا نہیں ہے اور آپ ان کو دوسرے مسائل پہ بات شروع کر دیتے ہیں۔ بنیادی چیز تقلید ہے، آدمی تقلید پر آ جائے باقی اختلافی مسائل پہ بحث ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں۔ حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل نور اللہ مراقدہم، آپ دیکھ لیں ان کے متبعین اور مقلدین سے کبھی ان مسائل پہ مناظرہ نہیں ہوتے جن مسائل پہ غیر مقلدین سے ہوتے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے بعض مسائل ملتے ہیں لیکن اسی مسئلے پہ شوافی سے مناظرہ نہیں ہوتا، ان سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ شافعی سمجھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہے، ہم سمجھتے ہیں امام شافعی کا مقلد ہے اور وہ ان کے امام کی تقلید پہ عمل کرتا ہے، ہم اس امام کی تقلید پہ عمل کرتے ہیں، اور مقلد حق پر ہوتا ہے، گمراہ نہیں ہوتا، کبھی مناظرہ نہیں ہوتا۔ اور وہی مسئلہ غیر مقلد پیش کرے تو چیلنج بازی بھی ہے، مناظرہ بھی ہے، حق اور باطل کی لڑائی بھی ہے، اور ملک میں ایک طوفان مچا رکھا ہے۔ اگر تقلید کا مسئلہ حل ہو جائے تو باقی مسائل از خود حل ہوتے ہیں، اور تقلید کا مسئلہ حل نہ ہو تو باقی مسائل حل نہیں ہوتے۔ دوسری بات سمجھیں، اس وقت پوری دنیا میں یہ ہوا چل رہی ہے اتحاد امت، اتحاد امت، اتحاد امت، امت کو اکٹھا کرو۔ ہم کہتے ہیں اتحاد امت کی کوئی بنیاد ہوگی تو امت اکٹھی ہوگی نا۔ ایک بندہ کہتے ہیں اتحاد امت کی بنیاد قرآن ہے، قرآن پہ اکٹھا کرو۔ ہم نے کہا قرآن کو تو سارے مانتے ہیں، قرآن کے الفاظ میں تو جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا تو قرآن کے معنی میں ہے۔ ہم سب سے کہیں گے قرآن کے الفاظ مان لو، ہم بھی مانتے ہیں، غیر مقلد بھی مانتا ہے۔ اختلاف پھر بھی ہے۔ اختلاف کیوں ہے؟ قرآن کا ایک معنی وہ کرتے ہیں، ایک معنی ہم کرتے ہیں، اور اگر ایک بڑا مان لے کہ قرآن کا معنی جو وہ کرے وہ بھی مانے ہم بھی مانیں تو امت متحد ہو جائے گی نا۔ اب الفاظ قرآن پہ اتحاد تو نہیں ہوگا، اتحاد ہوگا معنی ہے قرآن پہ، معنی میں اختلاف ہوتا جائے گا، اختلافات بڑھتے جائیں گے۔ وہ بھی کہتے ہیں حدیث پہ عمل کرو، ہم بھی کہتے ہیں حدیث پہ عمل کرو۔ الفاظ حدیث وہ بھی مانتے ہیں، الفاظ حدیث ہم بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختلاف کیا ہے؟ حدیث کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ معنی، ہم کہتے ہیں یہ معنی۔ اور اگر ایسی شخصیت کو مان لیا جائے کہ جو معنی وہ کرے اس کو فریقین مان لے، اب امت کا اتحاد ہو جائے گا۔ تو اتحاد امت کے لیے تقلید بنیاد ہے۔ اگر تقلید ہو جائے گی اتحاد امت ہوگا، تقلید نہیں ہوگی اتحاد امت نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ تقلید اگرچہ عقیدہ نہیں ہے، تقلید ایک مسئلہ ہے، تقلید کی حیثیت کفر اور ایمان کی بنیاد نہیں ہے، لیکن اس دور میں آپ کو تیاری تقلید کے مسئلے پر عقیدے کی حیثیت سے کرنی پڑے گی۔ تقلید کی تیاری آپ کو باطل اور حق کے معیار کی بنیاد پہ کرنی پڑے گی۔ آپ کہیں گے جی کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کا مد مقابل ہے غیر مقلد، اس نے تقلید کو عقیدہ کی حیثیت دے دی ہے۔ وہ مقلد کو مومن کہتا ہے اور غیر مقلد کو مشرک کہتا ہے۔ محمد جوناگڑھی ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، میرا والد حنفی تھا، وفات پا گیا، کیا اس کے لیے میں دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ مقلد مشرک ہے اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو ان کی حیثیت عقیدے کی ہو گئی نا، ہم مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ مفتی عبدالستار غیر مقلدین کی جماعت کی غرباء اہل حدیث، اس کے امیر تھے، امیر غرباء اہل حدیث، ان کا فتاویٰ ستاریہ ایک کتاب ہے، اس میں مسئلہ درج ہے۔ کسی نے پوچھا
کہ میں حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا ان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی، لیکن جا کے پڑھا کرو۔ حضرت جب ہوگی نہیں تو جا کر کیوں پڑھے؟ فرمایا ان کی مسجد میں جاؤ گے، اونچی آواز سے آمین کو ہوگے تو لوگ پوچھیں گے آمین کیوں کہی ہے، تو پھر تمہیں دعوت کا موقع ملے گا۔ ان کی نماز مسجد میں جاؤ گے، رفع یدین کرو گے، لوگ پوچھیں گے کیوں کی ہے، تمہیں گفتگو کرنے کا، مسئلہ سمجھانے کا موقع ملے گا۔ حنفی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تمہاری، لیکن جانا اس لیے ہے تاکہ تمہیں تبلیغ کا موقع مل جائے، اس لیے آپ نے جانا ہے۔ اس سے آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارے بعض رات کو شبہ پڑتا ہے جو اس فن کے آدمی نہیں ہے کہ یہ ہماری مسجد کے غیر مقلد تو بہت اچھے ہیں، ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ تو بہت سارے حضرات کو شبہ پڑتا ہے غیر مقلدین کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے سے کہ غیر مقلد بہت اچھا ہے، کیوں؟ ہمارے محلے کا غیر مقلد ہمارے پیچھے نماز پڑھتا ہے، جبکہ ہمارا اپنا خیال یہ ہے آپ کے محلے کا غیر مقلد آپ کے پیچھے نماز پڑھے یہ اتنا خطرناک ہے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا خطرناک نہیں ہے۔ کیوں؟ جو آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اس سے آپ بچیں گے، اور جو آپ پیچھے نماز پڑھتا ہے اس سے آپ کیسے بچیں گے؟ اس کو تو آپ اپنا سمجھتے ہیں۔ یہ میرے علم میں ہے اور میرے مشاہدات نہیں ہے، یہ میرے تجربات ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، آزمایا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ غیر مقلد بعض مساجد سے تعلق کیوں جوڑتے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں اور فنڈ بھی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، اس کی وجہ اس مسجد والوں کو حنفی جید علماء سے کاٹنے کی ان کے یہاں بہترین تدبیر یہ ہے اس مسجد کے امام سے تعلق رکھو تاکہ جب ضرورت پیش آئے یہ تعلق استعمال کرا کے غیر مقلد آپ کو اپنے علماء سے توڑ دے۔ گجرانوالا مجھے اچھی طرح یاد ہے، بعض ساتھیوں نے کہا ایک بڑی اہم مسجد ہے، ہم آپ کا درس قرآن کرانا چاہتے ہیں۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں درس قرآن کرا لیا۔ میں نے جب درس قرآن دیا ان حضرات کو بہت پسند آیا، تو انہوں نے کہا جی ہماری خواہش ہے آپ ہمیں مہینے میں کوئی دن دے دیں درس قرآن کے لیے۔ یہ آج سے 5 سال پرانی بات ہے، وقت گنجائش ہوتی تھی، میں بھی تیار ہو گیا، میں نے کہا چلے دے لیتے ہیں۔ عنوان رکھو، میں نے کہا مان علی و صحابی، اسی عنوان پہ مستقل ہم درس قرآن دیں گے۔ آپ یقین فرماؤ درس قرآن کا اشتہار چھپا اور اس کے بعد مجھے اسی مسجد کے حضرات کا فون آ گیا کہ مولانا صاحب ہم نے کسی وجہ سے پروگرام ختم کیا تو آپ تشریف نہ لائیں۔ میں نے پتہ کرا اس کی وجہ کیا ہے کہ درس قرآن اتنے شوق سے لوگوں نے رکھا ہے، جب لوگ قائل ہوئے دوبارہ پھر رکھا ہے، اب انہیں مجھے روکا کیوں ہے؟ جب میں نے معلومات لی تو مجھے وہاں کے اپنے ساتھیوں نے بتایا یا کچھ غیر مقلد نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کی معاونت بھی کرتے ہیں، ان سب نے مل کر امام صاحب سے کہا اگر مولانا محمد الیاس گھمن اس مسجد میں دوبارہ درس قرآن دینے کے لیے آئے ہم آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور جو آپ کو چندہ دیتے ہیں وہ بھی نہیں دیں گے، آپ یا ان کا انتخاب کر لیں ہمارا انتخاب کر لیں۔ تو مسجد والوں نے کہا جی اس سے ہمارے نمازی ٹوٹ جائیں گے، مولانا صاحب آئندہ آپ تشریف نہ لائیں۔ اب ان کی پالیسی آپ کو سمجھ آ گئی، اگر اس مسجد میں نمازیں نہ پڑھتے تو یہ نوبت کبھی نہ آتی۔ تو 4 بندے مسجد میں گھسے اور پوری مسجد کی فضا انہیں خراب کر دینی ہے، بیانات بھی کرائیں گے، کیسٹیں بھی تقسیم کریں گے، لٹریچر بھی دیں گے، وہاں کے نمازیوں کو اپنے جلسوں میں لے کر بھی جائیں گے، اور ہمارے حضرات کو پتہ تب چلے گا جب آدھی سے زائد مسجد ان کے مخالف ہو چکی ہوگی، اور پھر احساس ہوگا کہ ہمارے خلاف ہوا کیا ہے، اور بعد میں اس بند کو باندھنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو میں گزارش ہی کر رہا تھا غیر مقلدین نے چونکہ اس مسئلے کو حیثیت عقیدے کی دی ہے، اب آپ تیاری اس کی عقیدے کی حیثیت سے کریں، بالکل ایسے ہی کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کا بعد از وفات حیات کا مسئلہ ہے، حیات الانبیاء کا مسئلہ، انبیاء علیہ السلام کا قبر میں زندہ ہونا یہ عقیدہ قطعیات میں سے نہیں ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے، یہ عقیدہ ظنیات میں سے ہے۔ اس کے منکر کو اہل کفر نہیں کہتے، اہل بدعت کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اہل بدعت عمل میں، ایک ہوتا ہے اہل بدعت عقیدے میں، ایک ہے مبتدع فی العقیدہ، ایک ہے مبتدع فی العمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی حیات فی القبر کا منکر یہ کافر نہیں ہے، یہ مبتدع فی العقیدہ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب ہمارے مد مقابل نے اس گفتگو کو ایمان اور کفر کی بنیاد بنا کر پیش کیا ہے کہ جو حضور کو قبر میں زندہ مانے اور سما کے قائل ہوں یہ نصوص قطعیہ کے منکر ہیں اور مسلمان نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے
ہم اس کو کفر نہ بھی سمجھیں، لیکن اب تیاری اس طرز پہ کرنی پڑے گی جس طرز پہ مخالف نے گفتگو شروع کر دی ہے۔ بالکل اسی طرح تقلید کی بنیاد پہ ایمان اور کفر کے فتوے نہیں ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے تیاری اس بنیاد پہ، مسئلہ پھیلایا اس بنیاد پہ ہے کہ یہ ایمان اور کفر کی بنیاد ہے، یہ شرک کی بنیاد ہے، اس سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ جس طرح وہ کہتے ہیں حیات النبی کے عقیدے سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں، سماع موتیٰ سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں، اب تیاری اسی سطح کی کرنا پڑے گی۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر میں بطور علمی لطیفہ کے ایک بات عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ شیخو پورہ میں بیان کے لیے گیا تو جن حضرات کے گھر میرا کھانا تھا ان کا چھوٹا بچہ تھا 8 یا 9 سال کا، تو مجھے انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بیٹا ہے اور اس سے آپ کی ملاقات کرانی ہے۔ میں نے کہا لے آئیں۔ بچے سے ملاقات ہوئی، جب میں نے پوچھا اس کی کوئی خوبی کیا ہے کہ جس پر آپ بڑے اہتمام سے اس کی زیارت مجھے کروا رہے ہیں، ملاقات کرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس بچے کا مناظرہ ہوا تھا تو ہم چاہتے ہیں آپ اس کا مناظرہ سنوائیں۔ میں نے پوچھا کہ مناظرہ کس سے؟ انہوں نے کہا جی ممانی سے۔ ممانی کہتے ہیں ماموں کی بیوی کو، ممانی سے مناظرہ۔ میں نے مذاق میں کہا کہ یہ تو مناظرہ نہ ہوا بلکہ مناظری ہوئی، ادھر سے بچہ ہے ادھر سے لڑکی ہے، یہ تو مناظری ہوئی نا، مناظرہ تو نہیں ہے۔ جو انہوں نے کہا جی بہرحال مناظری ہے، یہ مناظرہ ہے، کچھ ہوا ہے آپ اسے سن لیں۔ میں نے کہا بتاؤ بھی کیا مناظرہ ہوا؟ اب جو ان کے ماموں تھے وہ حنفی اور مقلد تھے، اور ان کی ممانی غیر مقلدن تھی۔ مقلد کی مؤنث مقلدن ہوتی ہے اور غیر مقلد کی مؤنث غیر مقلدن ہوتی ہے۔ اب ماموں مقلد اور بیوی غیر مقلدن، ان کی عادت یہ ہے کہ مرد ہو تو گفتگو اور شرارت سے وہ بھی باز نہیں آتے، اور ان کی عورتیں ہوں تو گفتگو اور شرارت سے وہ بھی باز نہیں آتی۔ جہاں موقع ملے انہیں خسر پسر کچھ نہ کچھ شروع کر دینی ہے۔ وہ غیر مقلدن آئی تو اس نے آ کر بات شروع کر دی، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں رفع دین نہیں کرتے، آپ کی نماز نہیں ہوتی، آمین آہستہ کرتے ہیں نماز نہیں ہوتی، امام کو بھی فاتحہ نہیں پڑھتے آپ کی نماز نہیں ہوتی، نماز میں ٹانگیں چوڑی کرنی چاہیے تم ٹانگیں ملا کر کھڑے ہوتے ہو۔ تو اچھی خاص پریشانی کھڑی کر دی۔ اب کون اس کو بتائے بھی ہر جگہ پر ٹانگیں چوڑی نہیں ہوتی، کہیں ٹانگیں چوڑی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ لگی ہے بس ٹانگیں چوڑی نہیں ہوتی تو نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ ٹانگیں چوڑی کرنا چوڑی کرنا مردوں کا مسئلہ ہے یا عورتوں کا مسئلہ ہے؟ لیکن اس نے شروع کیا ہوا ہے نہیں ٹانگیں چوڑی نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ دیکھا ہم سے گفتگو دے ہمیں کچھ سمجھاتے کہ نہیں بہن کہاں ٹانگیں چوڑی کرنی ہے کہاں چوڑی کرنی ہے۔ خیر اس نے وہ بات شروع کر دی۔ تو اس لڑکے نے اپنی ممانی صاحبہ سے یہ بات کی کہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں، تو اس نے کہا کر لیتے ہیں، مناظرہ کر لو۔ مناظرے کا عنوان کیا ہوگا؟ غیر مقلد جب آپ سے مناظرے کا چیلنج کرے گا نا تو سب سے پہلے رفع الیدین کی بات کرے گا، سب سے پہلے رفع الیدین۔ عام آدمی نہیں سمجھتا رفع الیدین کی بات کیوں کرتے، اس کی وجہ غیر مقلد تیاری کرتا ہے، وہ غور کرتے ہیں، بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں بھئی ہمارا کون سا عنوان مضبوط ہے، کون سا کمزور ہے، کون سے عنوان پہ ہمارے پاس کس کتاب میں حدیث موجود ہے، کس عنوان پہ نہیں ہے، کس عنوان پہ بات کریں کس پہ نہ کریں، وہ تیاری کرتے ہیں۔ آپ میں سے شاید کچھ حضرات موجود ہوں، ان دنوں میں مجھے جو بھی فون کرتا ہے نا کہ مولانا صاحب ایک یہ آیت ہے اس پر ذرا جواب دیں، یہ حدیث ہے غیر مقلدین نے پیش کی ہے جواب دیں، مماتی ایک بات کہتا ہے جواب دیں، میں جواب نہیں دیتا، میں کہتا ہوں 31 مئی سے لے کے 12 جون تک کورس ہوگا آپ اس میں شرکت کریں۔ شاید کو آپ میں بیٹھا ہو جو فون کر میں کہتا ہوں شرکت کریں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ غیر مقلد تیاری کرتا ہے، ہمارے لڑکے پر سوال کرتا ہے، ہمارا لڑکا سوال نہیں کرتا، وہاں گھر بیٹھے ٹیلی فون کر دیتے۔ اب ٹیلی فون سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا، آپ آ کر پڑھیں، دلائل ذہن میں رکھیں، کتابیں لے لیں، سیڈیاں لے لیں، میموری کارڈ لے لیں، اساتذہ سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو مسئلے بیان کرنا ہے۔ تو وہ لوگ تیاری کراتے ہیں، ہمارے ان موضوعات پہ تیاری نہیں ہوتی۔ اس پر آپ یقین فرمائیں میں جس قدر اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ پورے ملک میں ان موضوعات پہ چھٹیوں میں دورے کرانے کا مزاج نہیں تھا۔ جب سے ہم نے شروع کیا ہے بحمد اللہ تعالیٰ اب کئی شہروں میں دورے شروع ہو گئے ہیں، کچھ مسئلہ کی وجہ سے ہے، کچھ ہمارے پیار کی وجہ سے، لیکن بہرحال شروع ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے، ہمیں صدقہ جاری خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ بعض تو مسئلے کی وجہ سے کرتے ہیں اور بعض اس وجہ سے کہ مولانا صاحب کے پاس نہ چلے جائیں، ہم ادھر ہی دورہ شروع کرا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ادھر کرائیں ہمیں تب بھی خوشی ہے، ادھر بھیجیں تب بھی خوشی ہے۔
تو پہلے اس موضوعات پہ دروس کی ترتیب نہیں تھی، اب بحمدللہ پورے ملک میں خالصتاً غیر مقلدیت کے عنوان پہ پہلے تخصصات کا طریقہ یہ نہیں تھا، اور جب سے میں نے شروع کرایا ہے اب بحمدللہ کے شہروں میں شروع ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کام کو پھیلانے کا ہمیں سبب بنایا ہے، اللہ اس نیکی کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ وہ بچہ میرے بیانات سنتا تھا، گفتگو سنتا تھا، میں جو ترغیب دیتا ہوں نا میرے بیانات سنیں، اس کی وجہ میں ملک اور بیرون ملک گھومتا ہوں اور وہاں مجھے لوگ ملتے ہیں کہ میرے فلاں سے بات ہوئی، میں نے آپ کا یہ بیان سنا، فلاں سے بات ہوئی یہ بیان سنا، فلاں سے بات ہوئی یہ بیان سنا، تو بندے خوشی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دن قبل میں اندرون سندھ کے دورہ پر تھا، مجھے ایک آدمی نوجوان تھا ملا، رات گھر بھی لے گیا آرام کرانے کے لیے، پہلے اسماعیلی تھا پھر مسلمان ہوا۔ اس نے کہا مولانا میں نے آپ کے بیانات سنے، میری ایک جماعت المسلمین کے آدمی سے گفتگو ہوئی اور آپ یقین فرمائیں جو بات آپ فرماتے تھے وہی بات اس نے کی، وہی بات سوال کیا، میں نے آپ والا جواب دیا، آپ والے جواب کے بعد جو آپ کہتے رہے یہ سوال کرے گا اس نے وہی سوال کیا، میں نے وہی جواب دیا۔ وہ جماعت المسلمین کا بندہ دھنگ رہ گیا کہ یار یہ آغا خانی تھا ابھی مسلمان ہوا ہے اور ہمارے موضوع پر ہم سے بات کیسے کر رہا ہے۔ اس نے کہا جو اس کے بعد دوبارہ اس کو مجھ سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ میں روزانہ آپ کے بیان سنتا ہوں۔ میں پرسوں یہاں سے جا رہا تھا سفر پہ، ایک نوجوان کا مجھے فون انگلینڈ سے فون آیا، میں نے فون سنا، پھر میں نے واپسی فون کیا، اس نے کہا جی مولانا میں فون کرتا ہوں، دوبارہ فون آیا، اس نے کہا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہم آپ کی ان دلائل سے کتنے متاثر ہیں، اللہ گواہ ہے روزانہ سونے سے پہلے میں ایک بیان آپ کو سن کر سوتا ہوں، روزانہ ایک بیان سنتا ہوں۔ اچھا آپ اس سے زیادہ حیران ہوں گے، میں مکہ مکرمہ میں تھا اپریل کے مہینہ میں، مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند، مجھے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مولانا موبائل میرے پاس ہے، واٹس ایپ پہ روزانہ آپ کا ایک بیان سنتا ہوں۔ یہ میں دارالعلوم دیوبند کے طالب علم کی بات نہیں کر رہا، دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کا ایک بیان روزانہ، آپ نے میرے بیانات سنے نہیں ہیں، آپ میرے عوامی بیانات سنیں اور اس میں آپ دلائل اور دلائل کے بیان کرنے کا طریقہ دیکھیں، پھر آپ دیکھیں عوام کیسے بدلتی ہے اور عوام کا ذہن کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ اللہ گواہ ہے میں کبھی انشاءاللہ کارگزاریاں پیش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا میں کس حد تک لوگ اس فتنے سے بچے ہیں، اللہ مزید ہمیں ان کے بچنے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ خیر اس بچے گفتگو شروع ہو گئی، تو اس نے کہا گفتگو کس پہ کریں گے، وہ غیر مقلدن بول کر رفع دین پہ، اس نے کہا رفع دین پہ گفتگو کر لی، کل آپ نے کہنا فاتحہ پہ، پھر آپ نے کہنا آمین پہ، ہم کیوں نہ گفتگو ایسے عنوان پہ کریں کہ جس کے بعد ساری گفتگو کا دروازہ بند ہو جائے، روزانہ کی بحث کرنے کی بجائے ایک مسئلے پر بحث کر لیتے ہیں۔ اس خاتون نے پوچھا کہ اس مسئلے پہ، اس نے کہا تقلید پہ بات کرتے ہیں۔ وہ میرے بیانات سنتا رہتا کہ 8-9 سال کا بچہ ہے اور آپ دماغ دیکھیں، اس نے کہا تقلید کے مسئلے پہ، وہ غیر مقلد کہتی ہے ٹھیک ہے تقلید کے مسئلے پہ کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا مامی جان یہ بتائیں تقلید ایمان ہے یا کفر ہے، تقلید ایمان ہے یا شرک ہے، آپ بتائیں۔ وہ بولنے لگی، اس نے کہا نہیں میری بات آپ پوری سن لیں آپ پھر جواب دینا تاکہ آپ پھنس نہ جائیں۔ میں بس اب کہا نا گفتگو کے دوران ایسی باتیں کرتا ہوں اپنے بیانات میں، بھی ہماری پوری بات سن لیں، ہم تبلیغ والے ہیں، خانقاہ والے ہیں، ہم آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، پوری بات ہماری سن لیں اس کے بعد بات کریں تاکہ آپ کو ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ اسی طرح اس بچے نے بات سنی ہوئی تھی، تو بچہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ مامی جان میری پوری بات سن لیں اور اس کے بعد پھر آپ جواب دینا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں اگر آپ نے کہا تقلید ایمان ہے تو پھر آپ نے غیر مقلد نہیں رہنا، کیوں؟ آپ نے تقلید کو مان لیا ہے نا، اب تو آپ مقلد بن گیا، آپ کا نظریہ بدل گیا۔ اور اگر آپ نے تقلید کو شرک کہہ دیا تو میرا ماموں مقلد ہے اور آپ غیر مقلد ہیں، اور مقلد اگر مشرک ہوتا ہے تو پھر مومنہ اور مشرک آپس میں نکاح نہیں رہتا۔ تو یہ ذرا سوچ کر جواب دینا، اگر تقلید ایمان ہے تو آپ کا نظریہ بدل جانا ہے اور آپ نے غیر مقلد نہیں رہنا، اور اگر تقلید شرک ہے تو آپ کا نکاح ختم ہو جانا ہے، چونکہ مومنہ اور مشرک کا نکاح نہیں رہتا۔ اب آپ بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ اب مامی پھنس گئی، جب غیر مقلد پھنسے نا انہوں نے کہا مناظرے دا کی فائدہ، تسا بھی اتنے رہنا پتر اسا بھی اتنے رہنا، بس تسی نہ کرو میں کرنی ہے، بس رل مل کے گزارا کری ہے۔ اب بات بدل گئی،
بنیادی بات سمجھ آ گئی؟ تقلید ایمان ہے تو پھر غیر مقلد نہیں رہنا، اور اگر تقلید شرک ہے تو پھر تیرا میرے ماموں سے نکاح نہیں رہنا۔ جب نکاح اور ایمان کا مسئلہ آ جائے تو پھر ایمان کی قربانی دے لیتی ہے، نکاح کی قربانی نہیں دیتی۔ ایمان کی قربانی دے لیتی ہے، نکاح کی قربانی نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کا مزہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے اور ایمان کا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر یہ محسوس کو غیر محسوس پہ ترجیح دے دیتی ہے۔ اس نے کہا نہیں اسی طرح ٹھیک ہے۔ آج بھی جو 3 طلاق کے بعد لوگ 3 کو 1 کہتے ہیں اور 3 طلاق کو 3 کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ گزری راتیں جب یاد آتی ہے نا تو پھر کہتا ہے بس انجی ٹھیک ہے۔ ایسے ہو رہے ہیں نا، یہی بنیاد ہوتی ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی مثال یاد رکھ لیں۔ کچھ سال قبل ایک مماتی مولوی تھے، وہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ ہم ہر کسی کا نام لیتے نہیں ہیں، ہماری ذات کی جنگ نہیں ہے، نظری کی لڑائی ہے۔ ان کے مرنے پر ایک میسج چلا کہ علامہ صاحب کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ میسج چلا علامہ صاحب کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ میرا ضلع بکھر بیان تھا، دوا ایک ساتھی نے مجھے چڑھ دی کہ فلاں علامہ صاحب مر گئے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد سنا ہے قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا بھی ہماری ان علامہ صاحب سے ذاتیات کی لڑائی نہیں ہے، نظریات کی لڑائی ہے۔ ہم ذات پہ کیچڑ اچھالتے نہیں ہیں، کوئی ہمارے اوپر اچھالے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، ہم ذاتیات کی لڑائی نہیں لڑتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو علامہ صاحب وفات پا گئے ہیں، یہ جس قبر میں دفن ہوئے ہیں، اس قبر کو قبر مانتے ہو آپ لوگ؟ اس قبر کو جنت کا ٹکڑا آپ مانتے ہو؟ اس میں جنت کی خوشبو مانتے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا 2 باتیں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہی قبر ہے، یہی قبر جنت کا باغ ہے، اس کا مطلب کہ آپ کا مسلک بدل گیا ہے۔ علامہ صاحب کے مرتے ہی آپ کا مسلک، ہمارا مسلک تھا یہی قبر ہے جس پہ میت کو دفن کریں، یہی قبر جنت کا باغ ہے، اسی قبر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کہتے تھے نہیں ہے، پوری زندگی تو علامہ لڑتا ہی رہا یہ قبر نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ ان کے مرنے کے بعد آپ کا مسلک بدل گیا ہے؟ توجہ رکھنا، مسلک بدل گیا ہے۔ اگر مسلک نہیں بدلا تو پھر آپ کا میسج کیسے چلا ہے کہ علامہ صاحب کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ علیین سے آ رہی ہے یا اس زمینی قبر سے آ رہی ہے؟ اگر تو علیین سے آ رہی ہے پھر تو ہمیں بات آپ کی سمجھ آئے، اور اگر اس قبر سے آ رہی ہے اس کو تو آپ مانتے نہیں۔ میں نے کہا 2 میں سے ایک بات کا آپ اعتراف کرو، یا آپ مسلک بدل دو یا میسج بدل دو۔ سمجھ آئی بات؟ یا مسلک بدل دو، بھئی ہم اس قبر کو قبر مانتے ہیں، اس کو جنت کا باغ مانتے ہیں، یہ خوشبو اسی قبر والی مانتے ہیں، یا تو مسلک بدل دو، اور اگر مسلک نہیں بدلنا تو پھر میسج بدل دو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب یہ تو ذاتیات کی لڑائی نہیں ہے نا، نظریے کی بات ہے۔ مسلک آپ کا یہ ہو اور میسج آپ کا یہ ہو، آپ کے میسج اور آپ کے مسلک میں مطابقت نہیں ہے، اللہ کے لیے 2 باتوں میں سے آپ ایک کو اختیار کرو۔ ہم اس قبر کو قبر بھی مانتے ہیں، اس قبر کو جنت کا باغ بھی مانتے ہیں، اس قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں، حضرت لاہوری کی قبر سے خوشبو بھی مانتے ہیں، شیخ موسیٰ کی قبر سے خوشبو بھی مانتے ہیں، مولانا جلندری قبر سے خوشبو بھی مانتے ہیں، مولانا عبداللہ شہید قبر سے خوشبو بھی مانتے ہیں۔ یہ میں نے ان خوشبوؤں کا تذکرہ کیا جو میں نے خود سونگھی ہے، میں نے ان کا تذکرہ کیا جو میں نے خود سونگھی ہے، جو نہیں سونگھی وہ تو سنی باتیں ہوتی ہیں نا۔ شیخ موسیٰ رحمہ اللہ قبر کی خوشبو میں نے خود سونگھی ہے، خیر مدارس مولانا جلندری قبر کی خوشبو میں نے خود سونگھی ہے، مولانا عبداللہ شہید اسلام آباد اور قبر کی خوشبو میں نے خود سونگھی ہے۔ اس کے علاوہ شہداء کی اجسام سے ہم نے سونگھی ہے، لیکن وہ چونکہ گمنام ہے، آپ ان کے نام جانتے نہیں ہیں، ملک پار کا میں تذکرہ کروں گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ قبریں ہیں جن سے خوشبو میں نے اپنے ناک سے خود سونگھی ہے، اس لیے ہم نے کہا ہم اپنا مسلک بھی نہیں بدلتے، اپنا میسج بھی نہیں بدلتے۔ بعض لوگوں کو بہت تعجب ہوتا ہے یہ میسج جھوٹا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ ساجی پورے ملک میں چل رہا ہے۔ میں نے کہا پورے ملک میں غلط عقیدے پر 3 گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے، تو پورے ملک میں غلط میسج 3 سطروں کا نہیں چل سکتا؟ پورے ملک میں غلط عقیدے پر 3 گھنٹے بیان ہو سکتا ہے، تو پورے ملک میں 3 سطر کا غلط میسج نہیں چل سکتا؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ عقیدہ غلط ہے، لیکن 2 بندے میسج چلا دیں آپ پریشان ہوتے ہیں۔ میرے خلاف جتنے میسج چلیں نا، اللہ گواہ ہے میں نہیں پریشان ہوتا۔ آپ کو اندازہ نہیں، میں کبھی دوران کورس بعد میسج آئے تو آپ کو سناؤں گا، آپ اس کو سن کر برداشت نہیں کر سکیں۔
بس اوقات بعض میسج جو میرے خلاف چلے میں نے تخصص کی کلاس میں سنائے، اللہ کی قسم ہمارے تخصص کے بعد طلبہ رونے لگ گئے، رو پڑے، یہ بھی کوئی میسج ہے؟ میں نے کہا دیکھ لو، ہمیں نمبر دو، میں نے کہا نہیں دینا، یا یہ کام نہیں کرنا، نمبر میں نے آپ کو نہیں دینا، بس آپ میسج آپ نے کہا میں نے آپ کو سنا دیا، نمبر دینے کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ میرے ساتھ کہتے ہیں میسج چلا، میں نے کہا ڈیلیٹ کر دو، کیا ہوا؟ ڈیلیٹ کر دو اور میسج آئے گا، وہ آپ کے خلاف پمفلٹ چھپا، میں نے کہا ختم کر دو اور چھپ جائے گا، اور جی فلاں اخبار کے آپ کے خلاف خبر آ گئی، میں نے کہا کل اس کی جگہ پر نئی خبر آ جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ دل تھوڑا سا بڑا رکھو، پھر آپ کام کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کریں گے تو آپ کام نہیں رکھ سکتے۔ اپنی ذات ایک طرف کر دو، ذات ایک طرف کر دو، نظریہ مقدم کرو، تو پھر آپ کو جنگ کا لطف آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اکابر کا دفاع کرو، عقیدے کا دفاع کرو، اور جب آپ کی ذات پر کوئی اعتراض کرے نا، اس کا سب سے آسان جواب آپ ذہن نشین فرما لو، جو جواب میں دیا کرتا ہوں۔ کوئی میرے اوپر اعتراض کرے نا کہ مولانا صاحب یہ آپ کے اوپر اعتراض ہے، تو میں پوچھتا ہوں میں نبی ہوں یا امتی ہوں؟ کہا جی امتی ہیں۔ تو میں نے کہا امتی سے گناہ ہو جاتا ہے نا؟ کہتا جی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھ سے بھی ہو گیا، برداشت کریں۔ اعتراض تو تب ہو جب میں کہوں میں نبی ہوں، پھر آپ کو جی آپ نبی بھی ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، تو امتی سے گناہ تو ہو ہی جاتا ہے نا۔ اور یہ کوئی جواب ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں ہے، تو پھر آپ نے کہنا جی ہے، میں کہتا ہوں ہے، تو کہتے کوئی جواب ہے، اب تیرے ساتھ کون سی ہم بحث کریں؟ یہ جواب آسان ہے یا مشکل ہے؟ کتنا آسان جواب ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے پچھلے ہمارے یا اسی حال میں جلاستہ تشریف لائے تھے، یہاں سے جانے لگے تو مجھے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی۔ انہوں نے کہا مجھے استاد جی آپ کے خلاف ایک آدمی نے فون کیا اور پورے 20 منٹ تک آپ کے خلاف کہتا رہا ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ کہتا ہے میں تحمل سے، آپ جیسے ہمیں ہدایات دیتے ہیں میں اس کے مطابق تحمل سے سنتا رہا۔ میرے اوپر کوئی بارش برسائے نا الزامات کی، میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ لڑا نہ کرو، چپ کر کے سنا کرو، اس کو اپنا سارا گند نکال لینے دو، بیچارے کا اس کا اندر تو صاف ہو جائے نا۔ وہ اس کے گند اندر رہے گا، پریشان ہوگا، اس کو نکالنے دو، الٹیاں کرنے دو، کیک کرنے دو، پیچس لگے ہیں صاف ہونے دو، اس کے معدے کو باطن کو تو صاف کرو۔ اس نے کہا جی میں آپ کی ہدایات میں سنتا رہا۔ جب اس نے 20 منٹ تک لمبا فون کر لیا، بات ختم ہوگی تو میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں کہنا چاہتا ہوں بندہ ٹھیک نہیں ہے، آپ وہاں نہ جاؤ۔ میں نے اسے پوچھا کہ مولانا جو عقیدہ بیان کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا میں تو وہاں جاتا ہوں عقیدہ اور مسئلہ سیکھنے کے لیے، وہ آپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں ان کو نبی تھوڑا مانتا ہوں، میں تو امتی مانتا ہوں۔ جس بنیاد پر میرا ان سے تعلق ہے وہ بنیاد ختم تو نہیں ہوئی نا؟ اس نے کہا نہیں ہوئی۔ اس نے کہا پھر مجھے آپ کیوں روکتے؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو میں نے کہا دیکھ کتنی آپ نے احسن تدبیر اختیار کی ہے، جب تک آپ نے میری بات یاد رکھ لیں، جب تک آپ نے میدان عمل میں اتر کر کام نہیں کرنا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہونا۔ جب آپ نے کام کرنا ہے آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہونا ہے۔ جب تک آپ سکون سے بیٹھیں گے کوئی آپ کے خلاف بات نہیں کرے گا، اور جب آپ نے کام کرنا ہے پھر لوگ باتیں بھی کریں گے، تو باتوں کا جواب باتوں سے دے کے وقت ضائع نہ کرنا، بلکہ باتوں کا جواب سنتے رہنا اور مسئلہ کا کام کرتے رہنا، پھر اللہ کی مدد دیکھنا آپ کے اوپر کیسے اترتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تقلید کے لیے کتنی باتیں سمجھنا ضروری ہیں؟ تھوڑا سا واپس آئے نا، کتنی باتیں؟ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، ایک ہے تقلید کا لغوی معنی اور ایک ہے تقلید کا اصطلاحی معنی۔ تقلید کا لغوی معنی کیا ہے؟ جعل القلادۃ فی العنق، کشاف اصطلاحات۔ یہ تقلید کا لغوی معنی ذہن میں رکھیں، گلے میں قلادہ ڈالنا یہ تقلید کا لغوی معنی ہے۔ گلے میں قلادہ ڈالنا یہ تقلید کا لغوی معنی۔ باقی قلادہ کا معنی کیا ہے؟ قلادہ کا معنی ہار بھی ہے اور قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے۔ قلادہ کا معنی ہار یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، اور قلادہ کا معنی پٹا یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، دونوں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ قلادہ کا معنی ہار بھی ہے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حلقت قلادۃ لاسماء، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ام المومنین امی عائشہ کی بہن ہیں۔ امی عائشہ نے ان سے عاریۃً ادھار ہار مانگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہی تھی، وہ ان کا گلے کا ہار گم گیا،
صحابہ کرام نے تلاش کرنا شروع کیا، پانی موجود نہیں تھا، بعض صحابہ کو پانی نہیں ملا، نماز پڑھ لی، ان نے اللہ کے نبی سے بات پوچھی کہ پانی نہیں ملا اور نماز پڑھی، حکم کیا ہے؟ اس وقت آیت تیمم اتر آئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اب یہ آیات اتری ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہار کے لیے لفظ قلادہ کا استعمال فرمایا ہے۔ انہی ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہار کا معنی پٹا بھی منقول ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، فطلت قلائد الہدی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جانور تھے حج پہ جانے والے، ان کے گلے میں جو پٹا ڈالنا تھا نا، ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، میں نے اپنے ہاتھ سے۔ اب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلادے کا معنی ہار بھی ہے، امی عائشہ سے قلادے کا معنی پٹا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ عربی لغت میں قلادہ کا معنی ہار بھی ہوتا ہے اور عربی لغت میں قلادہ کا معنی پٹا بھی ہوتا ہے۔ قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے اور قلادہ کا معنی ہار بھی ہے، اور یہ دونوں معنی صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم قلادہ کا معنی پٹا بھی مانتے ہیں اور قلادہ کا معنی ہار بھی مانتے ہیں۔ تو ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اس کا اصطلاحی معنی، یہ بات سمجھ لیں۔ اگر ہم قلادہ کے لغوی معنی پر توجہ دیں تو پھر بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قلادہ کا معنی پٹا ہو یا قلادہ کا معنی ہار ہو، ان میں سے کوئی ایک معنی بھی ہمارے مخالف نہیں۔ کیوں؟ اگر قلادہ کا معنی ہار ہو پھر اعتراض کی صورت ہی نہیں ہے کہ ہار اچھی چیز ہے، ہار بری چیز نہیں ہے، اور اگر قلادہ کا معنی پٹا ہو تو پھر بھی ہمارے مخالف نہیں۔ کیوں؟ جو کام ہم کرتے ہیں اس کا نام ہے تقلید، اور تقلید باب تفعیل ہے، قلد یقلد تقلیداً، تقلیداً یہ باب تفعیل بھی ہے اور متعدی بھی ہے۔ تو قلد یقلد تقلیداً کا معنی ہے قلادہ ڈالنا، ایک ہے قلادہ ڈالنے والا اور ایک ہوتا ہے جس کے گلے میں قلادہ ڈالا جائے۔ ہم مقلد ہیں، ہم مقلد نہیں ہیں۔ مقلد وہ ہوتا ہے جو قلادہ ڈالتا ہے، اور مقلد وہ ہوتا ہے کہ جس کے گلے میں قلادہ ڈالا جائے۔ اب اگر قلادے کا معنی ہار ہو، ہم ہیں مقلد، اس کا معنی یہ ہے ہم ہار ڈالنے والے ہیں، اور ہار ڈالنے والا کبھی ہار دوسرے کے گلے میں ڈالتا ہے اور کبھی ہار اپنے گلے میں ڈالتا ہے، دونوں طرح ہوتا ہے۔ آپ کے کوئی بڑا عالم آئے، آپ اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، کبھی لوگ حج سے واپس آئیں تو اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، کوئی عمرے سے واپس آئے اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، اور پھر کئی بار آپ نے دیکھا آدمی کے پاس دو ہار ہوں، ہار دوسرے گلے میں ڈالتا ہے اور اپنے گلے میں بھی ہار کو ڈال لیتا ہے۔ اور اگر قلادے کا معنی پٹا ہو، اس کا معنی ہے پٹا کو ڈالنے والا، پٹا ڈالنے والا انسان ہوتا ہے، پٹا ڈالنے والا جانور نہیں ہوتا۔ توجہ رکھنا، پٹا ڈالنے والا انسان ہوتا ہے، پٹا ڈالنے والا جانور نہیں ہوتا۔ اس کا معنی ہم مقلد ہیں، پٹا ڈالنے والے، اور یہ انسان ہے، یہ جانور نہیں ہے۔ ہاں پٹا ہم نے ڈالنا ہے، اگلا مسئلہ کہ کس نے گلے میں ڈلوانا ہے، وہ چاہے تو اپنے لیے کتے کا لفظ منتخب کر لے اور چاہے تو اپنے گدھے کا لفظ منتخب کر لے، اس سے ہماری بحث نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہم مقلد ہیں جو پٹے کو ڈالنے والے ہیں، ڈلوانے والے نہیں ہیں۔ ڈالنے والا اور ہوتا ہے اور ڈلوانے والا اور ہوتا ہے۔ اس لیے قلادے کا معنی پٹا ہو تب بھی اعتراض کی بات نہیں، اور اگر قلادہ کا معنی ہار ہو تب بھی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ غیر مقلد قلادے کا لغوی معنی لے کر شور مچائیں گے کہ دیکھو جی قلادے کا معنی ہوتا ہے پٹا، اور غیر مقلد کے گاہ میں حنفی تو جانور ہوتے ہیں، اپنے گلے میں پٹے ڈال لیتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم اپنے گلے پٹا کیوں ڈالیں؟ ہم اپنے گلے پٹا کیوں ڈالیں؟ وہ اس پہ لڑتے ہیں، اور عام دنیا دار بندہ سے بہت متاثر ہوتا ہے کہ دیکھو بھی قلادے کا معنی پٹا ہے، ہم پٹا کیوں ڈالیں؟ اس لیے آپ ذہن نشین فرما لیں، قلادے کا معنی پٹا بھی ہے اور قلادہ کا معنی ہار بھی ہے، اور یہ تقلید باب تفعیل متعدی ہے۔ اس کا معنی قلادہ ڈالنے والا، اگر اس کا معنی ہار ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کا معنی پٹا ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے؟ حضرت اکاڑی رحمۃ اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرق یہ ہے ایک ہوتا ہے انسان اور ایک ہوتا ہے جانور۔ انسان انسانوں والا معنی لیتا ہے اور جانور جانوروں والا معنی لیتا ہے۔ ہم انسان ہیں تو قلادے کا معنی ہار لیتے ہیں، اور غیر مقلد جو کہ جانور کی ایک مخلوق ہے اس لیے وہ معنی بھی جانوروں والا لے لیتے ہیں۔
وہ جب بھی معنی کریں گے تو پٹے والا کریں گے، اور ہم جب بھی معنی کریں گے تو ہار والا کریں گے۔ انسان کو انسانوں والا معنی پسند ہے اور جانور کو جانوروں والا معنی پسند ہے۔ اور غیر مقلد کو جانور کہنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھے عیب ہے اس کو جانور کیوں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سمجھے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان انسانوں کے لیے جو نافرمان ہیں جانور کا لفظ اطلاق فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کل انعام، یہ لوگ جو اللہ کی بات نہیں مانتے یہ انعام کی طرح ہیں، جانور کی طرح ہیں۔ اس سے معلوم ہوا ایک بندہ مان کے چلنے والا ہے اور ایک بندہ من مانی کرنے والا ہے، تو من مانی کرنے والے کو جانور کہنا یہ اللہ کی سنت ہے جو قرآن کریم میں ہے۔ باقی قرآن کریم نے مطلق فرمایا ہے، کوئی خاص جانور کا نام نہیں لیا، توجہ رکھنا، اور بعض مقامات میں مثال دیتے ہوئے خاص جانور کی بات بھی فرمائی ہے۔ یہاں عموم فرما دیا اولئک کل انعام بل ہم اضل، اور دوسری جگہ پہ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ دیکھو جن لوگوں کے بعد یہ تورات کی نعمت موجود ہے لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اس گدھے کی ہے کہ جس پر کتابیں لاد دی جائیں لیکن وہ کتاب کو نہ سمجھے۔ معلوم ہوا کہ نہ سمجھنے والے کو قرآن کریم نے گدھا کہا ہے اور نہ ماننے والے کو قرآن نے مطلق جانور کہا ہے۔ تو مطلق جانور کہنا یہ بھی قرآن کی سنت ہے، اور نہ سمجھنے والے کو گدھا کہنا یہ بھی قرآن کی سنت ہے۔ یہ ہماری اپنی زبان تو نہیں ہے نا۔ غیر مقلد کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ چونکہ بیوقوف ہے، احمق ہے، بات کو سمجھتا نہیں ہے، اگر اس کی شان کے مطابق کسی جانور کا استعمال کرنا ہو تو موزوں ترین جانور وہ حمار اور گدھا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں ہمارے عرف میں بھی اور دنیا بھر کی زبانوں میں، ہمارے یہاں پنجاب میں، کسی کے یہاں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں، کشمیر میں، آپ کسی جگہ چلے جائیں، کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں تو بعض خاص اوصاف کو بیان کرنے کے لیے بعض خاص جانوروں کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اگر یہ کہنا ہو فلاں بندہ بہت دلیر ہے تو کہتے ہیں فلاں بندہ شیر ہے۔ یہ چلتا ہے نا ہر زبان میں، فلاں بندہ شیر ہے، کیوں؟ اس کا مطلب یہ دلیر ہے، فلاں شیر پنجاب ہے، شیر سرحد ہے، شیر پاکستان ہے، کہتے ہیں نا، اس کا معنی ہے کہ فلاں بندہ دلیر ہے۔ اگر کسی بندے کو وصف شجاعت کسی بندے کا بیان کرنا ہو تو اس کو شیر کہتے ہیں، اور اگر یہ کہنا ہو فلاں بندہ بہت بزدل ہے تو اس کو گیدڑ کہتے ہیں، گیدڑ ہے، بہت بزدل آدمی ہے۔ اور اگر یہ بتانا ہو فلاں بندہ بہت مکار ہے تو اس کے لیے لفظ لومڑ کا استعمال کرتے ہیں، لومڑ ہے، یہ بہت مکار اور بہت چلاک ہے، لومڑی ہے۔ اور اگر یہ بتانا ہو اچھلتا بہت ہے تو کہتے ہیں خرگوش ہے۔ اور اگر یہ بتانا ہو کہ بہت سست ہے تو کہتے ہیں گھینڈا ہے۔ اگر یہ بتانا ہو کہ سست رفتار ہے تو پھر کہتے ہیں کچھوا ہے۔ اور اگر یہ بتانا ہو کہ بہت تیز رفتار ہے تو کہتے ہیں چیتا ہے، کہتے ہیں نا، یہ لفظ ہے۔ اور اگر یہ بتانا ہو کہ یہ بندہ ہمارے پاس رہ کے کھاتا بھی ہم سے اور ڈستا بھی ہمیں ہے، اسے کہتے ہیں آستین کا سانپ ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، کھاتا بھی ہمارا ہے، ڈستا بھی ہمارا ہے، تو کہتے ہیں فلاں بندہ آستین کا سانپ ہے۔ تو یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں دلیر کو شیر کہتے ہیں اور بزدل کو گیدڑ کہہ دیتے ہیں، چلاک اور مکار کو لومڑ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارا کھا کے ہمیں ڈسے آستین کا سانپ کہہ دیتے ہیں، اور اگر یہ مکار ہو تو لومڑ کہتے ہیں، اگر یہ سست ہو تو گھینڈا کہتے ہیں، سست رفتار ہو تو اس کو کچھوا کہتے ہیں، اگر اچھل اچھل کے چلے تو اس کو خرگوش کہتے ہیں۔ اور اگر بہت سے لفظ ایسے موجود ہیں، اگر اس کو یہ بتانا ہو کہ یہ بہت تیز ہے تو چیتا کہتے ہیں، اور یہ بتانا ہو بہت خوبصورت ہے کہتے ہیں ہرنی ہے، جیسی گردندے جیسے ہرن ہوتی ہے خوبصورتی میں، اور کبھی مور کہہ دیتے ہیں۔ مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور جب یہ کہنا فلاں بندہ بیوقوف ہے تو پھر گدھا کہہ دیتے ہیں۔ تو غیر مقلد عقل مند ہے یا بیوقوف ہے؟ بیوقوف ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ان کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں اور سمجھتے ہیں نہیں، اس گدھے کی طرح ہیں کہ جس پر کتابیں لاد دی اور کتاب کو سمجھے نہیں۔ تو غیر مقلد کے لیے سب سے موزوں ترین لفظ یہ ہے، اگر یہ کبھی سامنے چڑھ جائے اور آپ نے درسگاہ میں دیکھا ہے، اگر کوئی طالب علم بات نہ سمجھے، استاد کہتا ہے اور گدھے تجھے میری بات نہیں سمجھ آ رہی،
اور گدھے تجھے میری بات نہیں سمجھ آ رہی، تو گدھا جب کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ گدھا کہتے ہیں۔ اس پر میں مثالیں دیا کرتا ہوں کہ ہم جب غیر مقلد کو گدھا کہتے ہیں تو ان کے درمیان کچھ وجوہ تشبیہ ہیں کہ جس بنیاد پہ اس کو گدھا کہتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہوگے جو اپنی نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں، اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہوگے جو عاجزی اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خاشعون کا معنی کیا ہے؟ مفسر قرآن حبر الامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عاجزی کے ساتھ نماز پڑھیں، دائیں اور بائیں نہ دیکھیں، متوجہ نہ ہوں، اور اپنی نماز میں رفع الیدین نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ ترک رفع الیدین یہ خشوع فی الصلاۃ ہے، ترک رفع الیدین یہ خشوع فی الصلاۃ ہے، نماز میں رفع الیدین نہ کرنا یہ علامت خشوع کی ہے۔ اور دوسری قرآن کریم کی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کن لوگوں پر بوجھ ہے اور نماز کن لوگوں پر ہلکی ہے، اس کی وضاحت یہ فرمائی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بوجھ ہے ان لوگوں پر کہ جن کی نماز میں خشوع نہ ہو، اور جن کی نماز میں خشوع آ جائے نماز ان پہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو ملا لو۔ نمبر 1، ترک رفع الیدین یہ علامت خشوع کی ہے، اور خشوع کی وجہ سے نماز ہلکی ہوتی ہے، اور اگر رفع الیدین کرے تو نماز میں خشوع ختم ہو گیا، اور خشوع ختم ہو جائے تو نماز بھاری ہو جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ رفع الیدین والی غیر مقلد کی نماز چونکہ بغیر خشوع کے ہے اس لیے اس پر نماز یہ بھاری ہے۔ اور گدھے کی علامت یہ ہے کہ جب تک اس پر بوجھ نہ ہو اس کی ٹانگیں عام روٹین پر رہتی ہیں، اور جب اس پر بوجھ آ جائے تو اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ آپ غیر مقلد کو دیکھ لیں، جب تک نماز نہ پڑھے بالکل ٹھیک کھڑا ہوگا، اور جو ہی رفع الیدین والی نماز شروع ہوتی ہے تو اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ آپ گدھے کو دیکھ لیں، گدھا بالکل ٹھیک کھڑا ہوگا اور گدھے کی ٹانگیں بالکل صحیح حالت میں ہوں گی، اور جب گدھے کے اوپر آپ کو 10 من گندم رکھ دیں، 2 من 4 من گندم لاد دیں تو جیسا گدھا ویسے ہی بوجھ ہوگا نا، اس کے حساب سے اس کی ٹانگیں کھل جائیں گی۔ تو گدھے پر بوجھ نہ ہو اس کی ٹانگیں صحیح اور نارمل حالت میں ہوتی ہیں، اور جب اس پہ بوجھ آ جائے تو ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ غیر مقلد بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوتا ہے لیکن جو ہی نماز شروع ہوتی ہے اس کی ٹانگیں بھی کھل جاتی ہیں۔ تو بوجھ نہ ہو اور ٹانگیں ٹھیک رہیں، اور بوجھ آ جائے ٹانگیں کھل جائیں، یہ علامت گدھے کی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں غیر مقلد گدھا ہے۔ نمبر 3، تیسری تشبیہ سمجھیں، غیر مقلد کو ہم گدھا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گدھے کی نشانی یہ ہے، آپ گدھے پر 5 من گندم بھی لاد دیں اس کی کمر پہ تو گدھا اٹھا لے گا، برداشت کر لے گا، لیکن اگر گدھے کے سر پہ آپ 1 چٹان کا کپڑا رکھیں تو وہ سر ہلا کے اس کو پھینک دے گا، اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ غیر مقلد کو دیکھ لو، یہ بنیان بھی پہنے گا، اوپر قمیض بھی پہنے گا، یہ اوپر سویٹر بھی پہن لے گا، چادریں بھی لے لے گا، جہاد کے نام پہ دھوکہ دینے کے لیے اسلحہ بھی کمر پہ رکھ لے گا، اور جب سر پہ ٹوپی رکھو تو یہ گدھے کی طرح جھٹک کے اتار دے گا۔ جو گدھے کی نشانی یہ ہے، یہ کمر پہ بوجھ اٹھا لیتا ہے اور سر پہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بھی اپنی کمر پہ بوجھ اٹھا لیتا ہے اور سر پہ جالی کی ٹوپی پہننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ آپ کے ذہن میں اس وجہ تشبیہ پر اشکال ضرور آئے گا کہ ہم نے بعض غیر مقلد دیکھے ہیں انہوں نے ٹوپی تو پہنی ہوتی ہے، ہم نے بعض دیکھے انہوں نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے، تو گدھا بیوقوف بھی ہوتا ہے، ضدی بھی ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ گدھا بیوقوف بھی ہوتا ہے اور ساتھ ضدی بھی ہوتا ہے۔ جب یہ ضد پہ اتر آئے نا تو پھر جو ناکام کرنا وہ بھی کر گزرتا ہے۔ تو ان میں جو ہماری ضد پہ آتے ہیں نا پھر ٹوپی پہن لیتے ہیں، تم کہتے تو نہیں پہنتے، دیکھو میں نے پہن لی ہے کہ نہیں پہنی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو 1-2 ہوتے ہیں نا یہ ضد کی وجہ سے پہنتے ہیں، حنفیوں کو بتانے کے لیے کہ تم کہتے ٹوپی نہیں پہنتے، لو میں تو ٹوپی پہن لی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے ٹوپی والوں کے درمیان گھومنا ہونا تو پھر کبھی کبھی ٹوپی پہن لیتے ہیں۔
پھر کبھی کبھی ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ ایک وہ گدھا جس نے ہمیشہ جنگل میں رہنا ہے، اور ایک گدھا جس نے آپ کے قریب قریب کبھی آنا ہے، تو اس کے تھوڑے تھوڑے سٹائل بدل جایا کرتے ہیں کہ میں نے ان سے گھاس کھانا ہے، تو پھر وہ دلتیاں نہیں مارتا۔ تو جب انہیں ہم سے چندہ لینا ہو تو پھر ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں، دلتیاں ماریں گے تو چندہ ملے گا کیسے؟ تو یہ جو گدھے کی عادت ہے دلتیاں مارنا، قریب سے جائیں ٹانگ مارے گا، اس کی عادت ہے یا نہیں؟ کبھی ٹانگ مارے گا، کبھی چک مارے گا۔ بالکل غیر مقلد کی عادت یہ ہے، یہ ہمیشہ تمہیں ڈسے گا، پیچھے آؤ گے دلتیاں مارے گا، آگے آؤ گے چک مارے گا، لیکن جب اس نے چندہ لینا ہو پھر ٹوپی پہن کے مسکینوں کی طرح یتیم بن کے مسجد کے باہر بیٹھا ہوگا۔ ہم آپ کے بھائی ہیں جو زلزلہ زدگان ہیں، امت مر رہی ہے تو ہمیں آپ کی زکوٰۃ و شر چاہیے۔ بالکل اسی طرح گدھا بھی باز نہیں آتا، لیکن جب کسان سے اس نے چارہ کھانا ہو نا، پھر دلتیاں بھی مارے اور چارہ بھی کھائے۔ وہ سمجھتے ابھی نہیں، اتنا بیوقوف نہیں ہو کہ میں تمہیں ماروں، مجھے تم چارہ بھی دو۔ ہاں جب چارہ مل جائے پھر وہ دلتیاں مار دیتا ہے، اور جب ان کو بھی جہاد کا چندہ مل جائے پھر یہ بھی ڈھینگ دیو وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بالکل اسی طرح میں ایک وجہ اور بیان کرنے لگا ہوں، 3-4 آپ نے لکھ لی نا، ایک وجہ اور ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن کریم میں ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ گندی ترین اور اوپری آوازیں یہ گدھا نکالتا ہے۔ آپ جتنے جانور دیکھ لیں ان کی آوازیں اور ہوگی، اور جب گدھا ہینگنا شروع کرے گا ایسی آواز مکروہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، ایسی یہ منکر اور عجیب آواز نکالتا ہے۔ اور غیر مقلدوں کو دیکھ لو، آپ دنیا بھر کے علماء کو سن لو، ان کا سٹائل الگ ہوگا، اور غیر مقلدین کو دیکھ لو، ان کا سٹائل بالکل الگ ہوگا، یہ گدھے کی طرح ہینگتے رہیں گے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کسی مولوی کو سن لو، بالکل الگ طرز ہوگا، اور یہ ایسا مکروہ قسم کی آواز نکالیں گے کہ آدمی کو دور سے پتہ چل جائے گا کہ غیر مقلد مولوی لگا ہوا ہے۔ کتنے بھی جانور کھڑو نا، گدھا جب ہینگتا ہے نا تو وہ زور سے بھی ہوتا ہے، شور بھی کرتا ہے بہت زیادہ، کھپ بھی بہت ڈالتا ہے، کھپ بھی بہت ڈالے گا، اور بے تکی کھپ ڈالے گا۔ آپ ان کے مولویوں کی تقریریں سنیں تو آپ کو اندازہ ہو، سر لگائیں گے تو بے تکی، جذبات لگائیں گے تو بے تکی۔ میں نے ان کے جذبات بھی سنے ہیں، ہم نے ان کے سر بھی دیکھے ہیں، دونوں ہم نے دیکھے ہیں۔ قد چھوٹا سا ہوگا، جسم پتلا سا ہوگا، اور ایسی بے سری آواز نکالتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے یار یہ کون سی مخلوق ہے، لیکن جس نے کسی ڈیرے پر گدھے کی آواز سنی ہو نا تو وہ سمجھتا نہیں یہ وہی مخلوق ہے۔ آدمی کے ذہن میں فوراً آتا ہے یہ کون ہے۔ میں کبھی طلباء کو بتایا کرتا ہوں، آپ کبھی کسی غیر مقلد کو سنو نا تو یہ لگے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سن لیں، یہ ہمارے گدھا ہوگا، آپ ذرا جا کر سننا، پھر آپ سمجھ آئے گی آواز کیسے ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سمجھتے ہیں؟ یہ ان کا خاص سٹائل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہے نا، بالکل عجیب مخلوق۔ یہ جو کہ فتنہ پنجاب کا ہے، فتنہ پنجاب کا ہے، میں ساتھ اس کہتا ہوں یہ عربی بولے تب سمجھ نہیں آتی اور یہ پنجابی بولے تب سمجھ نہیں آتی۔ جس لہجے میں قرآن پڑھیں گے اسی لہجے میں قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آدمی فرق نہیں پڑھ سکتا کہ یہ عربی پڑھ رہا تھا یا یہ کوئی پنجابی پڑھ رہا ہے۔ میں نے بھی سنایا کرتا ہوں، مولوی تو مر گیا، میں نام نہیں لیتا، خام میں کسی کا نام لے کے تذکرہ نہیں کرتا کہ مولوی تو مر گیا ہے، وہ یہ تقریر کیا کرتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ترجمہ سننا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بابا جی فرماندے نے وچ ایک نا، بابا جی فرماندے نے وچ گجراتے ایک دولا رہندا۔ اب دیکھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وچ گجراتے ایک دولا رہندا جڑا کڑ کڑ مکھڑے بناوے، او وچ گجراتے ایک دولا رہندا جڑا کڑ کڑ مکھڑے بناوے، تے جدوں باری سر دی آوے مک مسالہ جاوے،
اللہ جی فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسئلہ کہہ لیتی ہے زندہ باد، بس آگے نہ رکھتا، مسئلہ کہہ لیتی زندہ باد۔ آپ دیکھو یہ عربی پڑھ رہے ہیں، پنجابی پڑھ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا پڑھا جا رہا ہے، توحید بیان ہو رہی ہے، ساتھ بابا جی سے شعر پڑھے جا رہے ہیں، بات سمجھ آ رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح ان کی جذباتی تقریریں سنو نا، توبہ توبہ توبہ، میں تو پھر کبھی ہتھے چڑھ دینا پھر نقد دھلائی کرتے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں یہ نہ رہ جائے کہ ہم سے بڑا پیار ہے اس کو۔ آپ کبھی سن اتنا گندا لہجہ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ میں نے اس لیے آپ کے سامنے 4-5 وجوہ تشبیہ پیش کی ہے کہ غیر مقلد کون سا جانور ہے؟ بولو کون سا جانور ہے؟ گدھا۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا تھا کہ آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے اور قلادہ کا معنی ہار بھی ہے۔ ہم دونوں معنی مانتے ہیں، پٹا والا بھی مانتے ہیں، ہار والا بھی مانتے ہیں۔ ہار معنی تب بھی ہمارے موافق ہے اور پٹا معنی تب بھی ہمارے موافق ہے، کوئی ایک معنی بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ جو معنی بھی بیان کریں گے نا ہمارے خلاف نہیں ہوگا بلکہ ہمارے موافق ہوگا۔ بعض لوگ اعتراض کر گزرتے ہیں اور ان کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اعتراض غلط کیا ہے۔ اچھی طرح سمجھنا، اعتراض کر گزرتے ہیں پھر سمجھتے ہیں اعتراض غلط کیا ہے۔ اب غیر مقلد تقلید کی نفی کرے گا تو کیا کہتا ہے؟ قلادہ کا معنی پٹا ہے، ہم کوئی جانور ہیں اپنے گلے میں پٹا ڈالیں؟ ہم نے کہا بھی مقلد ہم ہیں، آپ نے پٹا ڈلوانا ہے، ہم نے پٹا ڈالنا ہے۔ تو مقلد تو جانور نہیں ہو سکتا نا، جس نے پٹا ڈلوانا ہے وہ کون سی قسم ہے یہ بیٹا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم پٹا ڈالنے کے لیے آگے ہیں اور ہم نے آپ کے گلے میں ڈالنا ہے۔ آپ تھوڑی سی ہمت کرو تو انشاءاللہ پٹے ڈل کے ہم ان کو سنبھال سکتے ہیں۔ آپ ہمت کر لیں گے نا انشاءاللہ؟ فتنوں کا تعاقب بڑی جرت کے ساتھ کرو۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، آدمی کبھی مثال دیتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ میں نے غلط دی ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ شہداء زندہ ہیں، نظریہ ہے، ادھر بھی علامے ہیں ادھر بھی علامے ہیں، علاموں کی کمی نہیں ہے۔ ایک ادھر علامہ صاحب ہے، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں شہید زندہ ہے۔ جب شہید تمہارے سامنے آئے، آپ شہید کا جنازہ پڑھتے ہو تو دعا مانگتے ہو اللہم اغفر لحینا وحینا، یہ علامہ صاحب کا اسٹائل ہے، اللہم اغفر لحینا وحینا، یہ دعا مانگتے ہو؟ بتاؤ بتاؤ تو صحیح نا، یہ مانگتے ہو؟ یہ نہیں مانگتے؟ کیا مانگتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا، تو زندہ نہیں ہے تو پھر میتنا کیوں کہتے ہو؟ اب دلیل سمجھو، سمجھ گئے؟ اس نے سمجھا میں نے بہت بڑا اعتراض کیا کہ جب شہید کو زندہ کہتے ہو تو پھر تم اللہم اغفر لحینا و میتنا کیوں کہتے ہو؟ تم کہو نا اللہم اغفر لحینا و حینا تاکہ پتہ چلے شہید زندہ ہے۔ زندہ بھی کہتے ہو میت نہ بھی کہتے ہو، اب اس سے پتہ چلا کہ شہید زندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا علامہ صاحب ہم آپ کا اعتراض مان لیتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تردید نہیں کرتے، مان لیتے ہیں۔ اگر آپ کا اعتراض مان لیا جائے اس سے کیا ثابت ہوا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس سے کیا ثابت ہوا؟ شہید زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بولو۔ ان کے اعتراض کے مطابق کیا ثابت ہوا؟ شہید مردہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، شہید زندہ ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا علامہ صاحب قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، آپ کے اعتراض کے مطابق حدیث سے پتہ چلا شہید زندہ نہیں ہے۔ آپ ہی کا اصول ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں تعارض آ جائے حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو لے لیتے ہیں۔ آپ کے اصول کا تقاضا شہید کو پھر بھی زندہ کہے۔ سمجھ آ گئی؟ قرآن سے ثابت ہوا زندہ اور آپ کے دعوے کے مطابق حدیث سے ثابت ہوا زندہ نہیں، اور آپ کا اصول کہ جب قرآن حدیث میں تعارض آ جائے حدیث کو چھوڑ دیں گے قرآن کو لے لیں گے۔ تو اگر اس اصول کو لیا جائے تو پھر حدیث کو چھوڑ دیں گے اور قرآن کو لے لیں گے۔ اعتراض مان لیا جائے شہید پھر بھی زندہ، تو ہم کہتے ہیں قلادہ کا معنی پٹا مان لیا جائے پھر بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ قلادہ کا معنی پٹا مانے پھر بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، قلادہ کا معنی ہار مانے پھر بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، حدیث کو مان لیں تب بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، اور آپ کے مطابق حدیث کو چھوڑ دیں پھر بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے خلاف نہ ان والی حدیث بنتی ہے یا ان والا قلادے کا معنی بنتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ شرح صدر سے بات کریں۔
جب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی نا پھر کبھی بھی آپ ٹینشن کا شکار نہیں ہوں گے. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. لاہور ایک جگہ میرا درس تھا، درس قرآن تھا حجیت حدیث پر. درس قرآن سے فارغ ہوا تو ایک صاحب مجھے ملے جو منکر حدیث تھے. انہوں نے ایک اعتراض کیا. میں نے کہا فرمائیں. مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب حدیث حجت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے حدیث حجت نہیں ہے. میں نے کہا فرمائیں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، لا تکتبوا انی غیر القرآن، صرف قرآن لکھا کرو، قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھنا. جب حضور پاک نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا تو لوگوں نے کیوں لکھی؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے. اس سے پتہ چلا حدیث حجت نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو آپ نے پڑھا لا تکتبوا انی غیر القرآن، یہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ کہتے ہیں حدیث. میں نے کہا وہ تو حجت ہی نہیں ہے. حدیث حجت نہیں، دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے. عجیب بات ہے. تو وہ جس دلیل کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا تھا وہی دلیل اس کے خلاف جا رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مثال اور سمجھیں. یہ میں اتنی مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ آپ سمجھ کے آگے سمجھانا سیکھیں. لاہور ایک جگہ بیان سے فارغ ہوا تو میں کھانے کے لیے ایک دوست کے گھر گیا تو اس نے کہا جی ہمارے ایک عزیز ہیں وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا لے آئیں. وہ آگے مجھے وہ فرمانے لگے کہ مولانا صاحب جس قبر میں میت کو دفن کرتے ہیں کیا عذاب اور ثواب و قبر اسی قبر میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں اس میں نہیں ہوتا. میں نے پوچھا وجہ؟ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں نہیں ہے. اگر اسی قبر میں عذاب و ثواب قبر ہوتا تو پھر قرآن میں آ جاتا. جب قرآن میں نہیں ہے اس کا معنی اس قبر میں نہیں ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ کے ہاں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میت کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرمان لگے ہم میت کو غسل دیتے ہیں. میں نے پوچھا پھر؟ کہا جی میت کو کفن دیتے ہیں. میں نے پوچھا پھر؟ کہا میت پہ جنازہ پڑھتے ہیں. میں نے پوچھا پھر؟ کہتے ہیں میت کو دفن کرتے ہیں. میں نے پوچھا پھر؟ کہتے ہیں گھر آ جاتے ہیں. میں نے کہا آپ 4 کام کرتے ہیں، میت کو غسل، میت کو کفن، میت کو جنازہ اور میت کو دفن. 4 کام کرتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ غسل میت قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میت کو غسل دو، کون سی آیت میں ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کفن میت قرآن کی کس آیت میں ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن کی کس آیت میں ہے صلو علی المیت جنازہ پڑھو، کس قرآن کی آیت میں ہے اس کو قبر میں دفن کرو؟ مجھے آپ آیتیں سنائیں پڑھ کے. بات سمجھ آ رہی؟ اگر وہ ثم مات فاکبر کا معنی کرے گا وہ تو ہمارے مطابق ہو جائے گی نا. اس نے یہ معنی تو کرنا ہی نہیں. آپ دفع دخل مقدر سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ معنی کرے گا تو پھر تو یہ قبر ہماری ثابت ہو جائے گی نا. تو یہ معنی تو اس نے کرنا نہیں ہے نا. میں نے اس لیے پوچھا غسل میت کس آیت میں ہے، کفن میت کس آیت میں ہے، صلاۃ علی المیت کس آیت میں ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے. اور پھر دخول میت کس آیت میں ہے مجھے بتائیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے جب آپ کے یہاں کوئی بندہ فوت ہو جائے آپ اس کو چوک پہ رکھ کے گھر چلے جایا کریں. لوگ پوچھے کیوں؟ آپ کو جی ابا جی کو غسل کرنے کو دل کرتا ہے لیکن ہم مجبور ہیں، قرآن میں نہیں ہے. ابا جی کو کفن دینے کو دل کرتا ہے لیکن مجبور ہیں، قرآن میں نہیں. ابا جی ہمارے بہت مقدس ہے لیکن قرآن سے زیادہ تو نہیں ہے نا. اصل تو ایمان ہے، اصل تو قرآن ہے. میں نے کہا اس کو مرنے دو، کھانے دو جانوروں کو. آپ کہنا کہ ہمارا دل کرتا ہے لیکن قرآن سے دلیل نہیں مل رہی تھی اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اب فوراً فرمانے لگے اگرچہ یہ چاروں چیزیں قرآن میں نہیں ہیں لیکن یہ چاروں چیزیں حدیث میں بھی تو ہیں، حدیث میں ہیں نا. میں نے ان سے پوچھا غسل آپ نے دینا ہے، کفن آپ نے دینا ہے، جنازہ آپ نے پڑھنا ہے، دفن آپ نے کرنا ہے، اس پہ قرآن کی آیت نہیں مانگتے. اور جب قبر میں دفن کر دیں گے عذاب اور ثواب آپ نے دینا ہے یا فرشتوں نے؟ بیٹے کہتے ہیں جی فرشتوں نے. تو میں نے کہا اس پر آپ آیتوں کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر فرشتے اللہ سے مطالبہ کریں نا. اللہ فرمائے مار کہ جی اللہ آیت پڑھ کے سنا، کس آیت کی روشنی میں ماروں؟ جو کام آپ کے کرنے کے تھے آپ نے حدیث کی وجہ سے کر لی ہے اور جو کام فرشتے کے کرنے کے تھے آپ نے کہا قرآن سے ثابت کرو. میں نے آیات پیش نہیں کی، پہلے میں نے دعوے کو توڑا
کہ جو دلیل آپ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں یہ دلیل ہمارے حق میں ہے اور آپ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا اگر حدیث کی وجہ سے غسل میت ٹھیک ہے، حدیث کی وجہ سے کفن میت ٹھیک ہے، حدیث کی وجہ سے صلاۃ علی المیت ٹھیک ہے، حدیث کی وجہ سے ادخال میت فی القبر ٹھیک ہے، تو حدیث کی وجہ سے پھر قبر میں عذاب و ثواب بھی ٹھیک ہے۔ جب ان 4 باتوں پہ آپ قرآن پیش نہیں کرتے تو 5ویں پہ آپ قرآن کیوں مانگتے ہیں؟ جب یہ چاروں قرآن سے ثابت ہیں تو بتائیں 5ویں قرآن سے، یہ چاروں حدیث سے ثابت مانتے ہیں تو 5ویں حدیث سے ثابت آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ بتائیں ہمارے خلاف ہے ہمارے حق میں ہے؟ میں نے کتنی مثالیں دے دی آپ کو، آپ گن بھی نہیں سکتے۔ ایک اور مثال سنو، ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں اور مماتی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔ وہ آپ سے دلیل مانگیں گے اگر اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں تو قرآن پڑھو، نبی قبر میں زندہ ہیں تو قرآن پڑھو۔ اس پر آپ بڑی جلدی پریشان ہوتے ہیں۔ گفتگو کا طریقہ سیکھ لیں، قرآن بعد میں پڑھیں۔ آپ اس مماتی سے پوچھو کہ اللہ کے نبی پر موت آئی ہے یا نہیں آئی، اللہ کے نبی پر موت آئی ہے یا نہیں آئی؟ وہ کہے گا اللہ کے نبی پر موت آئی ہے، آپ نے کہنا قرآن پڑھو۔ نبی پر موت آئی ہے قرآن پڑھو، وہ قرآن پڑھے گا کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ پوچھے آپ بھی نفس ہیں؟ جی ہاں۔ موت آ گئی ہے؟ نہیں آئی۔ تو پھر یہ آیت دلیل کیسے بنی کہ موت آئی ہے؟ یہ جس طرح نبی کے لیے اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے نا، موت آ گئی ہے اس پہ آیت پڑھیں، وہ پھر پڑھے گا اللہ توفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ انہیں کہ نبی ہم بھی سوتے ہیں روح نکل جاتی ہے، کیا موت آ گئی ہے؟ آیت پڑھو کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اس نے کہا شیء تو ہم بھی ہیں، ہم ختم ہو گئے۔ کل من علیہا فان، وہ جی کلن میں ہم بھی داخل ہیں، ہم فنا ہو گئے ہیں۔ انک میتن، اسے کو جب یہ آیت اتری حضور زندہ تھے؟ وہ جی ہاں۔ تو اس سے ثابت کیسے کہ موت آ گئی ہے؟ کوئی ایک آیت پیش کرو کہ حضور پہ موت آئی ہے۔ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ کوئی ایک آیت پیش کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے۔ وہ کہے گا اگر موت نہیں آئی صحابہ نے دفن کیوں کیا تھا؟ آپ کہنا یہ آیت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آیت ہے۔ اگر حضور پاک پر موت نہیں آئی تو صدیق اکبر کو خلیفہ کیوں بنایا؟ آپ پوچھیں یہ آیت ہے۔ اگر حضور پاک پر موت نہیں آئی تو بتاؤ ابو بکر حضور کے مصلی پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ پوچھیں یہ آیت ہے۔ آیت پیش کرو، آیت کہ حضور پہ موت آئی ہے، ایک آیت پڑھو۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ 70 آیات اور 1800 حدیثیں؟ کوئی ایک آیت پڑھو کہ اللہ فرمائے میرا محمد تجھ پہ موت آ گئی ہے۔ چل وہی تو یہ ہوئی نا۔ یا ایک حدیث پڑھو کہ حضور پاک فرمائے مجھ پر موت آ گئی ہے، وہ ایک حدیث پڑھو۔ 1800 حدیثیں اور 70 آیات کا روب جھاڑتے ہو، کوئی آیت پڑھو بھی تو صحیح کہ موت آئی ہے۔ اب بتاؤ حضور پاک پر موت آئی ہے، اس پر کوئی آیت دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحابہ کا اجماع ہے کہ موت آئی ہے اور حضور کو قبر میں دفن کر دیا ہے۔ اب نبی کی موت پر قرآن ہے یا صحابہ کا اجماع ہے؟ بولو۔ موت پر، نبی کی موت پر دلیل قرآن کی آیت یا صحابہ کا اجماع؟ تو جس دلیل سے نبی کی موت ثابت ہے اسی دلیل سے نبی کی حیات ثابت ہوگی نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، موت پہ میں اجماع صحابہ پیش کروں گا اور آپ حیات پہ قرآن پیش کرو۔ ہم کہتے ہیں جس دلیل سے موت ثابت اسی دلیل سے حیات ثابت ہے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اسی صدیق اکبر نے فرمایا طبت حیم ومیتا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ جس خدا نے ایک موت آپ کو دی ہے قبر میں دوسری موت نہیں دے گا۔ اگر پہلی حدیث سیدنا صدیق اکبر کی خطبے والے جملے پہ صحابہ سارے جمع ہیں تو صدیق کے جملے پر بھی سارے صحابہ جمع ہیں۔ جس طرح صدیق نے من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات فرمایا، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ تو والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین فرمایا اور کسی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ تو جس دلیل سے نبی کی موت ثابت ہے اسی دلیل سے نبی کی حیات ثابت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں دلیل کس پہ دے رہا تھا؟ میں مثالیں سمجھا رہا ہوں۔ آپ ایک مثال کے ذمہ میں 50 عقیدے ذہن میں رکھ لو۔
اگر کلادہ کا معنی پٹا ہو پھر بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو جس دلیل سے اس نے آپ کا رد کیا ہے نا، آپ اسی دلیل کو اس کے اوپر پلٹ دو تاکہ پتہ چلے کہ دلیل ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ دلیل تمہارے خلاف ہے، لیکن سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے، وہ تمہارے پاس ہے نہیں، اس لیے تم ننگے سر پھرتے ہو، اس لیے تم ننگے سر پھرتے ہو۔ مجھے ایک بیان میں ایک آدمی نے چٹ دی کہ مولانا صاحب دعا فرمائیں غیر مقلد اپنے سر پہ ٹوپی یا پگڑی رکھا کریں۔ میں نے کہا یہ دعا ان کے لیے میں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو عقل دے۔ کیوں؟ جس کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں وہ بٹوا بھی رکھتا ہے، تو جس کے دماغ میں عقل ہوتی ہے وہ سنبھالنے کے لیے پگڑی بھی باندھتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں خدا ان کو عقل دے دے تاکہ اپنے سر پہ ٹوپیاں بھی رکھ لیں۔ عقل آئے گی تو سنبھالنے کے لیے پگڑیاں بھی چاہیے، اور جب عقل نہیں ہوگی تو سنبھالنے کے لیے پگڑی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ گدھے میں نہ عقل ہے نہ اس کو ٹوپی پگڑی چاہیے، انسان میں عقل بھی ہوتی ہے، ٹوپی پگڑی بھی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عقل بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں زبان بھی عطا فرمائے، سمجھنے والا اللہ ہم سب کو دماغ دے دے، اور سمجھانے والی اللہ ہم سب کو سمجھنے والا دماغ دے دے اور سمجھانے والی زبان عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔